الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء وارث أشرف الأنبياء وسيد الأوصياء عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أوليائه وأنصاره ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. آج کی ہماری گفتگو کا کم از کم ابتدائی حصہ اسی گفتگو کا اختتام اور تتمہ ہے گزشتہ منگل کو ام المومنین جناب ام سلمہ کے بارے میں ہو رہی تھی. ناصران اسلام کے سلسلے کی یہ آٹھویں تقریر جو ایسی مخدرات کے بارے میں ہے، جو ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں ہے کہ جن دونوں کا تعلق اس عظیم المرتبہ شہزادی سے ہے کہ جس کی شہادت کی تاریخوں کے دوران یہ آج منگل کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے. جناب ام سلمہ وہ کہ جنہوں نے جناب سیدہ ماں بن کر پالا اور وہ شہزادی جو اپنے زمانے بعض عورتوں کے حسد کا شکار ہو گئی تھی، جناب ام سلمہ جو ہر موقع پر جناب خدیجہ بن کر شہزادی کو تسلی اور دلاسا دیتی، اور دوسری طرف وہ جناب فضہ کہ جنہیں ہر مقام پر جناب سیدہ نے اپنی بہن سمجھا، اور فضہ نے باوجود یہ کہ تمیز لیکن اس کی طریقے سے شہزادی کا حق ادا کیا جس انداز تو اس سزا اور خونی رشتے دار حق انجام دیا کرتا ہے. اور اس کا ایک بین ثبوت یہ کہ خاص وصیت جو سیدہ کائنات نے امیر المومنین کو کی، اور جس وصیت نامے نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جنازے پر کن لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے، اس کے اندر 6 یا 8 مردوں کے نام ہیں، لیکن صرف 3 عورتوں کے نام ہیں. صرف 3 ایسی عورتیں کہ جن کے بارے میں سیدہ عالمین نے امیر المومنین سے وصیت کی کہ ان کو میرے جنازے پر آنے کی اجازت دی جائے، اور ان 3 عورتوں میں سے ایک جناب ام سلمہ ہے اور ایک جناب فضہ ہے، اور تیسری خاتون جناب اسماء بنت امیس کہ جو آج ہماری گفتگو کے دائرے سے خارج ہے. تو جناب ام سلمہ اور جناب فضہ دونوں کی منزلت اور اہل بیت رسالت سے دونوں کے تعلق کا اندازہ سیدہ کائنات کی اسی وصیت سے کیا جا سکتا ہے. جناب ام سلمہ کے بارے میں ہماری گفتگو گزشتہ تقریر میں اس مقام تک پہنچی تھی کہ جناب ام سلمہ جن کا حقیقی نام ہند ہے، ابو امیہ ان کے والد ہیں، عاتقہ ان کی والدہ ہیں. پہلے شوہر عبداللہ ہیں، زیادہ تر اپنی کنیت ابو سلمہ سے مشہور ہے. جناب ام سلمہ بھی اگرچہ ان کا اصل نام ہند ہے، مگر ام سلمہ کی کنیت سے اسی لیے مشہور ہیں کہ ان کے بڑے صاحبزادے کا نام سلمہ ہے. اور جناب ام سلمہ تاریخ اسلام ان چند ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں 2 مرتبہ ہجرت کا موقع ملا. پہلی مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کی اور دوسری مرتبہ مدینے کی جانب. اور مدینے کی جانب کی جو ہجرت کی وہ کتنے مسائل کا سامنا کر کے کتنے استقامت اور استقلال کے ساتھ، اس کی تفصیل گزشتہ نشست میں آ چکی. مدینے پہنچنے کے بعد شوہر و بیوی آرام و سکون سے زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے دوران ام سلمہ کی شوہر ابو سلمہ بازو پر
تیر کا ایک زخم برداشت کرنا پڑا. اس وقت یہ زخم صحیح ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ماہ صفر سن 4 ہجری میں یہ زخم پھٹ پڑا اور جمادی الثانی کے اندر 4 ہجری کے جمادی الثانی کی 9 تاریخ کو جناب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. وقت انتقال جناب ابو سلمہ کے لبوں، ایک شوہر کے لبوں پر یہی دعا کہ خدا بندہ اس انداز سے ام سلمہ نے ہر مصیبت و پریشانی میں میرا ساتھ دیا، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھ سے بہتر شوہر ام سلمہ کو عطا دے. اور ام سلمہ حیران و پریشان کہ ابو سلمہ جیسے محبت کرنے والے شوہر سے بہتر شوہر مجھے اور کون سا مل سکتا. لیکن پھر شوال سن 4 ہجری 20 تاریخ آئی کہ جب جناب ام سلمہ کا عدہ ختم ہوا اور فوراً پیغمبر اسلام کا پیام آیا اور جناب ام سلمہ چند مجبوریاں ظاہر جن کا جواب بارگاہ رسالت سے ملا، اور اس کے بعد کسی شوال سن 4 ہجری کے اختتام پہ جناب ام سلمہ کا عقد پیغمبر اسلام سے ہو گیا. بر صغیر ہندو پاکستان کچھ شیعہ گھرانوں شوال کے نکاح بہت برے سمجھے جاتے ہیں اور رسم و رواج وہ جھوٹے رسم و رواج، شرک پر مبنی رسم و رواج جن کا ازالہ اور تجزیہ کرنا ہر مومن کی ذمہ داری، ان میں سے یہ بھی رسم و رواج کہ کچھ گھرانے الگ خصوص تعداد گھرانے شوال کے نکاح بغیر کسی شرعی وجہ بہت برا سمجھتے ہیں. لیکن یہ تاریخی حقیقت کہ یہ شوال ہی کا مہینہ جس میں پیغمبر اسلام کا نکاح ام سلمہ سے ہوا، اور وہ ام سلمہ جو جناب خدیجہ کے بعد سب سے افضل زوجہ رسول ہے اور جن کا مقام، جن کی منزلت، جن کی فضیلت جناب خدیجہ کے بعد ازواج رسالت میں سب سے زیادہ ہے. نکاح تو ہو گیا پیغمبر اسلام سے، لیکن جناب ام سلمہ باوجود ہی کہ ایک نکاح پہلے ہو چکا، بیوہ 29 سال کی عمر سن 626 عیسوی کا زمانہ، لیکن اس کے باوجود اپنی فطری حیا کے تحت پیغمبر اسلام اور جناب ام سلمہ کے درمیان شادی کے بعد وہ وقت کافی طویل عرصے کے بعد آیا کہ جب شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم. جناب ام سلمہ اپنی فطری حیا کے تحت جب کبھی پیغمبر اسلام ان کے پاس آتے تو اپنی گود میں اپنی صاحبزادی جناب زینب کو بٹھا لیتی، لیکن جب عمار یاسر جناب ام سلمہ کے دو شریف بھائی یہ اطلاع ملی تو وہ ایک دن غصے سے آئے ام سلمہ کے گھر میں، جناب زینب کو ام سلمہ کی گود سے اٹھا کر لے گئے، قبا کے باہر ایک دودھ پلانے والی دایا کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اس دن جو پیغمبر اسلام ام سلمہ کے گھر میں آئے تو در حقیقت شادی کے بعد وہ پہلی رات جب پیغمبر اسلام نے تمام رات ام سلمہ کے گھر میں قیام کی. ام سلمہ ازواج رسالت میں شامل ہو چکی. سب سے پہلی زوجہ پیغمبر اسلام کی جناب خدیجہ، دوسری زوجہ جناب سودا، تیسری بیوی جناب عائشہ، چوتھی بیوی جناب حفصہ، پانچویں بیوی جناب زینب ام المساکین اور چھٹی بیوی جناب ام سلمہ. لیکن جب ام سلمہ کی شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی تو اس وقت پہلی 5 بیویوں میں سے 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، جناب خدیجہ اور جناب زینب ام المساکین. تو جب جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام کے حجروں تشریف لائیں اپنے اس گھر سے جہاں پر وہ پہلے سے مقیم، تو اس وقت ازواج رسالت میں صرف 3 زوجے شامل تھے. جناب ام سلمہ کی خوبصورتی مدینے میں اتنی مشہور اور جناب ام سلمہ عرب کی اتنی خوبصورت عورتوں میں شمار ہوتی کہ ام المومنین جناب عائشہ کی روایت جنہیں تمام مفسرین و مورخین و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ جناب عائشہ کی نقل فرماتی کہ جب میں نے یہ سنا کہ پیغمبر اسلام ام سلمہ سے نکاح کرنے جا رہے ہیں تو میرے دل میں حسد پیدا ہوا، مجھے رشک ہوا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ام سلمہ اتنی خوبصورت، جناب عائشہ نے ان کو دیکھا نہیں لیکن خوبصورتی کی تعریف آج جناب عائشہ کے کانوں تک پہنچی تو خود یہ نقل کرتی
تو میں نے سوچا کہ ام سلمہ اتنی خوبصورت کہ ازواج رسالت تو درکنار تمام مسلمان عورتوں میں ان کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے پیغمبر اسلام کی شادی کے بعد میرے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی آ جائے۔ چنانچہ مجھے سب سے زیادہ بے چینی اور انتظار تھا ام سلمہ کہ جب وہ رخصت ہو کر آئے تو میں انہیں دیکھوں اور دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلاؤں کہ کیا واقعی وہ اتنی حسین ہے جتنا مشہور ہے یا لوگوں نے یوں ہی مشہور کر دیا۔ اور جب وہ آئے تو مجھے اتنی خوبصورت لگی، مجھے وہ اتنی حسین محسوس کہ میں جتنا سوچ رہی اس سے زیادہ وہ حسین محسوس، اور مجھے یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے مقام اور منزلت میں فرق آ جائے۔ میں نے اپنی عزیز ترین سہیلی جناب حفصہ سے یہ بیان کیا کہ ام سلمہ تو اتنی خوبصورت۔ اس وقت جناب حفصہ نے جواب دیا کہ ام سلمہ خوبصورت ضرور لیکن تم ان کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہو، اور کیونکہ تم انہیں بہت زیادہ حسین سمجھ رہی اس لیے انہیں دیکھ دیکھ کر تمہیں اور خوف محسوس ہو رہا۔ ایسا کرو کہ کچھ ہفتے کے بعد ان کو دیکھنا، اور یہ سوچ کر نہیں دیکھنا کہ میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھ رہی، بلکہ یہ سوچ کر دیکھنا کہ جیسے کسی پر پہلی نگاہ ڈالی جا رہی۔ جناب عائشہ کہتی کہ میں نے اپنی سہیلی کی اس بات پہ عمل کیا تو اس وقت مجھے ام سلمہ اتنی خوبصورت نہ لگی کہ جتنی خوبصورت پہلے لگ رہی۔ جناب عائشہ کے اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا وہ نکالنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنی سی بات واضح ہو گئی کہ جناب ام سلمہ ازواج رسول میں سب سے زیادہ بلکہ مدینے کی تمام مسلمان عورتوں سب سے زیادہ حسین و خوبصورت مانی جاتی، اور ان کی شادی سے پہلے پیغمبر اسلام کے حرم میں ان کے حسن کی اطلاع پہنچ چکی، اور یہی جناب عائشہ نقل کر رہی کہ میں نے پیغمبر اسلام سے ایک دن دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے دل میں ہم سب کی محبت موجود، آپ کا دل ہماری محبت سے بھرا ہوا؟ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ میرے دل میں سب کی محبت، لیکن میرے دل میں ایک گوشہ ایسا جس میں اب تک کوئی نہیں اترا، میرے دل میں ایک گوشہ ایسا جو اب تک خالی ہے۔ ام سلمہ سے پیغمبر کا نکاح ہونے کے بعد ایک دن یوں ہی باتوں باتوں جناب عائشہ کہہ رہی کہ میں نے پیغمبر اسلام سے دریافت کیا کہ کیا اب تک وہ گوشہ خالی یا اب وہ گوشہ بھر گیا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ اب اس گوشے میں ام سلمہ اتر چکی، اور اب میرے دل سے پیغمبر اسلام کے الفاظ کا مفہوم یہ کہ میرے دل کے اس گوشے کو ام سلمہ کی محبت میں بھر دیا۔ اور تاریخ بھی یہ بتاتی کہ جناب ام سلمہ پیغمبر اسلام سے انتہائی وفاداری کا ثبوت دیا، اور پیغمبر اسلام جناب ام سلمہ سے انتہائی محبت کا ثبوت دی۔ چنانچہ شادی کے بعد سے تاریخ اسلام ہر واقعے میں جناب ام سلمہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ جناب ام سلمہ ان خوش نصیب ازواج میں سے ایک کہ جن کے گھر پر وحی نازل ہوا کرتی، جن کے حجرے میں وحی نازل ہوا کرتی، اور یہ جناب ام سلمہ وہ جب جبرائیل امین ام سلمہ کے گھر میں آتے تو خاص طور پر جناب ام سلمہ کو اپنا سلام دے کے جاتے، یا جناب خدیجہ کے حالات میں ملتا کہ جبرائیل اللہ کا وہ جلیل القدر اور مقرب فرشتہ جب آتا تو جناب خدیجہ کو سلام دیتا، یا جناب ام سلمہ کے حالات میں یہ لکھا ہوا کہ جب جبرائیل آتے ہیں تو ام سلمہ کو سلام دیتے ہیں۔ ام سلمہ کے گھر میں جو وحی نازل اس میں سے دو وحی ایسی جن کی تاریخ اسلام میں بڑی شہرت بلکہ بڑی اہمیت۔ ایک وحی تو وہ ہے جس سے ہر ایک واقف آیا تفسیر کی وحی، یہ روایت جسے صحاح قصہ میں سے صحیح مسلم تک میں لکھا گیا حدیث قصہ کی روایت، مستند روایتوں سے یہی ثابت کہ جناب ام سلمہ کے گھر میں پیغمبر اسلام تشریف لائے، اور ایک ایک کر امام حسن اور امام حسین اور امیر المومنین اور جناب سیدہ یہ سب کے سب جناب ام سلمہ کے گھر پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک چادر کے نیچے جمع ہوئے، اور ام سلمہ ہی کا گھر تھا یہاں پر پیغمبر اسلام پر آیہ تفسیر نازل ہوئی، اور جب پیغمبر اسلام اس آیہ تفسیر کو چادر کے نیچے سے بآواز بلند پڑھا اور اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا
تو جناب ام سلمہ نے آگے بڑھ کر یہ اجازت چاہی تھی کہ کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، اور پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اتنی علی الخیر، تم خیر اور سلامتی کے راستے پر تو ہو، لیکن اہل بیت رسالت میں داخل نہیں ہو سکتی، تمہاری یہ منزلت اور فضیلت نہیں ہے کہ تمہیں اہل بیت رسالت میں شامل کیا جائے۔ تو آیت تصویر اور حدیث قصہ کا ام سلمہ کے گھر میں آنا جناب ام سلمہ کی فضیلت و اہمیت بتا رہا۔ اور دوسری آیت، اہم ترین آیت تاریخ اسلام کی، جناب ابو لبابہ کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں۔ عام بچنے کو تو خیر اس مسئلے سے اتنی دلچسپی نہیں، لیکن ہر وہ شخص جس نے عمرے یا حج کے دوران کبھی مسجد نبوی کی زیارت کی تو اسے یہ معلوم کہ مسجد نبوی کے اہم مقامات میں سے ایک ستون بھی ہے جسے ستون توبہ کہا جاتا، اور اس کے بارے میں مستند روایت شیعہ اور سنی تمام فرقوں کے درمیان موجود۔ اس ستون سے جو اپنے آپ کو جسما کر، اس ستون سے جو اپنے آپ کو ملا کر سچے دل سے توبہ کرے گا، خدا اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیتا کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا۔ اور یہ آیت، یہ فضیلت بھی ام سلمہ کے گھر کو نازل، تاریخ بتاتی کہ 4 ہجری میں ام سلمہ کا پیغمبر سے نکاح ہوا، اس وقت تک غزوہ بدر اور غزوہ احد اختتام کو پہنچ چکا۔ اس کے بعد ام سلمہ کے نکاح کے بعد پہلی لڑائی جو مسلمانوں نے لڑی وہ جنگ خندق تھی، اور ام سلمہ اس لڑائی میں شریک تھی، پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ تھی، اور وہ مشہور روایت کہ جسے متعصب سے متعصب مورخ بھی نہیں جھٹلا سکتا، اور اسی سے امیر المومنین کی وہ حقانیت جو ویسے ہی واضح لیکن اس کی ایک اور دلیل ہمارے سامنے آتی، وہ اہم ترین روایت جسے ام سلمہ نے نقل کیا۔ جناب ام سلمہ کہتی کہ میں خندق کی لڑائی کے دوران پیغمبر اسلام کے قریب یا خیمے میں موجود ہوں، اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تو پیغمبر اسلام بھی خندق کھودنے والوں میں شامل ہوں، اور گرد و غبار پیغمبر اسلام اور تمام صحابیوں کا لباس اور بات گرد و غبار سے ہٹ چکے ہیں۔ اس وقت پیغمبر کی نگاہ ایک مرتبہ عمار یاسر پر پڑ، اور پیغمبر نے عمار یاسر کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے، ایک وقت آئے گا کہ باقی گروہ تجھے قتل کرے۔ جناب عمار یاسر کے بارے میں پیغمبر اسلام کی روایت کئی صحابیوں نے پہنچائی ہم تک، لیکن ان میں سے ایک جناب ام سلمہ۔ تو غزوہ خندق میں ام سلمہ بنفس نفیس موجود، اور اسی غزوے کے دوران وہ واقعہ پیش آیا کہ جس سے ابو لبابہ کا واقعہ منسلک۔ جب یہ غزوہ خندق ہو رہا تھا تو اس وقت یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ مدینے کے اندر موجود تھا، اور یہودیوں کے قبیلے کا مسلمانوں سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر کسی نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام نے خندق کھود کر مدینے کو کافروں سے محفوظ کیا تو علم رسالت سے جانتے ہوں، لیکن ظاہری اعتبار سے تمام اصحاب رسول کو یہ تسلی کہ مدینے کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں، کیونکہ صرف ایک قبیلہ ہے جو ہمارا حلیف، ہمارا ساتھی، ہم سے معاہدہ کیے ہوئے۔ لیکن اب ادھر سامنے سے کافر حملہ کر رہے، تمام مسلمان مرد خندق کے قریب اس حملے کو روکنے کے لیے کھڑے۔ مدینہ شہر کے اندر خالی عورتیں، اور اس وقت بنو قریظہ نے یہ کوشش کہ ان عورتوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے اور اس کے بعد پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ نے انتہائی بہادری کے ساتھ یہودیوں کے اس حملے کا مقابلہ کیا اور یہودیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ غزوہ خندق ختم ہو گئی، پیغمبر اسلام واپس مدینے آئے۔ وہاں آنے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ اس طریقے سے یہودیوں نے سازش کی تھی اور مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی اسکیم تیار ہو چکی، اور پھر ثبوت مہیا ہو گئے کہ مدینے کے یہودی مکے کے کافروں سے ملے ہوئے تھے، اور ابو سفیان سے اور بنی قریظہ کے سردار سے طے پایا کہ جب ہم سامنے سے حملہ کریں تو اسی وقت تم پیچھے سے مسلمانوں سے حملہ کر دینا۔ یہ تو جناب سلمان فارسی کی جنگی حکمت عملی کہ اس خندق نے کافروں کو سامنے سے روک لیا، مسلمانوں پر سامنے سے حملہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے کے حملے سے بھی محفوظ ہو۔ لیکن جب یہ اطلاع کہ اس انداز سے سازش کی گئی، اور میں خالصتاً تاریخ کے مسئلے پر گفتگو کرتے
زمانہ حال کے اندر جو انقلاب آیا ہوا اس کی جانب بھی آپ کی توجہ کو مبذول کراتے ہیں بس اتنی گزارش کروں گا کہ اس کے واقعات اور یہ غزوہ خندق کا واقعات ساتھ ساتھ سن پیغمبر اسلام کو اطلاع ہے کہ اس طریقے سے ان سازشیوں نے ہم سے معاہدہ کرنے کے باوجود یہ کوشش کی تھی کہ اندرونی طور پر ہم پر حملہ کر کے ہمیں نقصان پہنچا، تو پیغمبر اسلام نے اس وقت بنو قریظہ کے محلے کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بعد یہ حکم جاری کر دیا کہ اس وقت تک محاصرہ جاری رہے گا جب تک کہ بنو قریظہ ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں۔ بعد میں بنو قریظہ کے قبیلے نے ہتھیار ڈالے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہم تمہارا فیصلہ جیسا تمہاری مرضی جس کو تم بیچ میں رکھو اس کے ذریعے سے کرائیں گے۔ تو انہوں نے جناب سعد بن معاذ کو مقرر کیا کہ سعد بن معاذ جو مدینے کے اندر پیغمبر کی ہجرت سے پہلے ایک بہت بڑے سردار اور یہودیوں سے ان کے تعلقات، کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں اور توریت کے حکم کے مطابق جب کوئی سازش اور غداری کرے تو ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی عورتوں کو کنیز بنا دیا جائے۔ جناب سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام قبیلہ کے سارے مرد قتل کیے جائیں گے، اس کی تمام عورتیں کنیزیں بنائی جائیں گی، اور چنانچہ پورا ایک دن بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل میں لگا۔ تو اب جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، یہ تو بات کی چیز ہے، لیکن جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا اور بنو قریظہ گھبرا گئے تھے کہ ہم کیا کریں، اس طریقے سے ہتھیار ڈالیں۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد انہوں نے جناب سعد بن معاذ کو رکھا۔ جب پیغمبر نے ان سے کہا کہ جس کو تم رکھنا چاہو بیچ میں اسے رکھ سکتے ہو، لیکن ہتھیار ڈالنے سے قبل جب محاصرہ ہو چکا ہے ان کے محلے کا اور وہ اپنے محلے کے اندر بند، تو انہوں نے پیغمبر کے بعد ایک کھیلتی بھیجا کہ ہمارے ایک دوست اس مدینے میں رہتے ہیں جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اسلام سے قبل ہماری ان کی بہت دوستی تھی، ابو لبابہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں، ان سے مشورہ کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہتھیار ڈالے جائیں یا نہ ڈالے جائیں۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا کہ ابو لبابہ اگر جانے کو تیار ہے تو میں ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ جا کر تم سے مل سکتے ہیں۔ ابو لبابہ تیار ہو گئے تو وہاں پہنچے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے ان سے دریافت کیا کہ اب ہم کیا کریں، ہتھیار ڈالتے ہیں یا لڑیں، جس میں ہمارا فائدہ ہے جس میں ہمارا نقصان، اور تم یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے ہمارے بارے میں کیا سوچا۔ تو ابو لبابہ کو معلوم تھا کہ لشکر اسلام دیکھ رہا، چنانچہ ابو لبابہ ان یہودیوں کے بیچ میں چلے اور زبانی طور پر تو یہی کہا کہ تم ہتھیار ڈال شاید بچ جاؤ، لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کے اوپر انگلی پھیر کر یہ بتایا کہ تم سب کی گردنیں پیغمبر اسلام کاٹ دیں۔ اس کے بعد واپس آنے کے بعد انہیں یہ ندامت، ایک جنگی راہ میں نے دشمن کے سامنے کھول دیا، میں نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ تم سب قتل ہو جانے والے ہو سکتا ہے یہ سن کر اب وہ آخری تک لڑنے کا ارادہ کر اور نتیجے میں مسلمانوں میں سے بھی کچھ مارے جائیں۔ ان کو بڑی ندامت اور بڑا افسوس ہوا کہ میں نے پیغمبر کا راز دشمن کے سامنے فاش کر دیا، میں نے پیغمبر کی جنگی حکمت عملی کو دشمن کے سامنے بیان کر دیا۔ بڑے گھبراہٹ، وہاں پہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا۔ چنانچہ فوراً وہاں سے نکل کے مسجد نبوی میں پہنچے اور ایک سکون سے اپنے آپ کو باندھ اور یہ کہنے لگے کہ جب تک خدا مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں اس سکون سے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، چاہے کسی مقام پر مجھے موت آ جائے۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ہوئی، کہا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ کر اپنی غلطی بتا دے تو میں ان کو معاف کر دیتا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا، براہ راست خدا کی بارگاہ میں گئے، تو اب میں ان کے معاملے کو خدا سے چھوڑتا ہوں۔ اور ادھر ابو لبابہ کی ایک لڑکی جو روزانہ رات کو تاریخی کھانے کے بعد اپنے باپ کے لیے اتنا کھانا لے آتی کہ جس سے زندگی باقی رہے، اور صبح کے وقت رسی سے کھول دیا جاتا تھا ابو لبابہ کو تاکہ حاجت ضروریہ سے فارغ ہو جائیں، پھر آئے اور ان کو رسی سے باندھ دیا جاتا۔ 40 دن گزرے اسی حالت، اور تمام مدینہ ابو لبابہ کی حالت دیکھ کے پریشان بھی ہے اور سوچ بھی رہا کہ ابو لبابہ نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اس طریقے سے توبہ کر رہے، رو رہے، تمام دن سوائے رونے کی اور کوئی کام نہیں، اب ابو لبابہ کا کیا حاصل ہوگا۔ پیغمبر اسلام جناب ام سلمہ کے حجرے میں، پہلے جو مسجد نبوی تھی اس میں مسجد اور حجرے میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، حجرے کے دروازے سے نکلے مسجد آ جاتی، بلکہ حجرے کا دروازہ مسجد ہی میں کھلتا۔ پیغمبر اسلام ام سلمہ کے گھر میں سو رہے، ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے اٹھے
ام سلمہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول آج آپ یہ مسکرا کیوں رہے؟ تو جواب دیا کہ خدا نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا اور یہ 3 آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت 102، 103، 104۔ یہ 3 آیتیں خدا نے ابو لبابہ کے بارے میں نازل کی۔ جناب ام سلمہ نے سنا، اب کیونکہ پورے مدینے کو بے چینی ابو لبابہ کا انجام معلوم کرنے سے، اس لیے ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے کہ آپ کسی کو یہ آیتیں سنا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ابو لبابہ کو اور مدینے والوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ ہر انسان کی فطرت میں شامل کہ جب کوئی نئی اطلاع اس کے بعد آتی ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں یہ خبر لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور پھر جب معاملہ وحی الہی کا، ام سلمہ نے خواہش اور پیغمبر اسلام کو ام سلمہ اتنی عزیز تھی کہ کہا کہ اے ام سلمہ میں گھر میں بیٹھتا ہوں، جاؤ اور تم جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ ام سلمہ حجرے کے دروازے پر آئی، پکار کر ابو لبابہ کو آواز اور کہا کہ خدا نے تمہارے بارے میں یہ آیتیں نازل کی کہ ہر گناہ گار کے گناہ کو خدا بخش دیتا ہے۔ وہ 3 آیتیں قرآن میں موجود۔ ابو لبابہ وہ 3 آیتیں سنائیں اور ابو لبابہ نے مرتبہ خوشی کا نعرہ بلند۔ مدینے کے تمام لوگ جو منتظر بیٹھے تھے ابو لبابہ کے خوشی کے نعرے کی آواز پہنچی اور تمام مدینہ مسجد نبوی کے اندر گھمنڈ آیا۔ ابو لبابہ کو ستون سے کھلتے ہوئے سب نے دیکھا اور ابو لبابہ کی خدمت سے رش کرتے ہوئے لوگ واپس آئے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کی تو خدا نے کتنا بلند مقام ان کو عطا کیا۔ تو جناب ام سلمہ کا سر ابو لبابہ کے بارے میں یہ انتہائی اہم آیتیں، اس لیے کہ ستون ابی لبابہ اب تک موجود، ستون توبہ کہلاتا اور اب تک انتہائی شدت کے ساتھ حکم کہ جو مدینے جائے اس ستون کے قریب جا کر ضرور نماز پڑھے اور ضرور توبہ کرے۔ تو ام سلمہ کا گھر وہ گھر تھا کہ جہاں سے تمام اہل مدینہ کو یہ پیغام پہنچا، اصل حقیقت کے پیغام تمام کائنات کے لیے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد جنگ خندق کے بعد جنگ خیبر میں بھی ام سلمہ پیغمبر کے لشکر کے ساتھ ساتھ، اور ام سلمہ کی روایت یہاں پر بھی موجود جس میں انہوں نے مرحب کے قتل کی کیفیت بتائی۔ جس وقت مولا کائنات کی تلوار مرحب کے دانتوں پر پڑی اور دانتوں سے آواز بلند ہوئی تھی تلوار کے پڑنے، تو یہ ام سلمہ نے یہ آواز تک سنی اور اس کی روایت بھی ام سلمہ کے حوالے سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی کتاب میں موجود۔ اب کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور 2 موضوعات ہیں ہمارے پاس، اس لیے اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ اور غزوہ خیبر سے کچھ پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے ام سلمہ کا ایک مشورہ، اتنا اہم مشورہ کہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ ام سلمہ کا یہ مشورہ بتا رہا کہ انہیں انسان کی نفسیات پر کتنا گہرا عبور اور تاریخ عالم کسی عورت کا ایسا مشورہ پیش نہیں کر سکتی جتنا مناسب اور محل اور بہتر مشورہ ام سلمہ نے پیغمبر اسلام کو پیش کیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ بہت اختصار کے ساتھ بہت مختصر کرتے ہوئے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ پیغمبر اسلام جب خواب دیکھتے ہیں کہ میں مکے کے اندر حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں مدینے کے اندر، تو پیغمبر نے کہا کہ اب ہم چلیں گے مکے کی جانب اور جا کر خانہ خدا کا طواف کریں۔ مسلمانوں کا پورا لشکر تیار ہو گیا کہ ہمیں مکے جانا۔ احرام سب نے پہنا، وہ سفید لباس، وہ سفید کپڑے جو حاجی پہنا کرتا، اور احرام کے اندر خاص بات یہ کہ جب احرام پہن لیا جائے تو جب تک کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر نہیں لگائے جائیں گے وہ کپڑے اتر نہیں سکتے۔ چنانچہ جب یہ سارا کا سارا لشکر احرام پہن کر حاجیوں کے لباس میں چلا، چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو مکے کے کافروں نے روک لیا، اور اس وقت مسلمانوں اور کافروں وہ اہم ترین سلوک کہ جس سلوک نے اسلام کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جنگوں سے اتنا فائدہ نہ پہنچا جتنا فائدہ اس سلح نامے نے پہنچایا۔ اور یہی وہ سلح کا وقت تھا کہ جب امیر المومنین سے کہا گیا کہ جو قریش اعتراض کر رہے ہیں رسول اللہ کے لفظ پر اسے کاٹ دو، تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ مجھ سے کیسے ممکن کہ میں رسول کی رسالت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ان کے نام سے رسول اللہ کا لفظ کاٹوں۔ اور اس وقت پیغمبر نے کہا تھا کہ اے علی، تمہارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی وقت آئے گا کہ جب تمہارے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھنے پر اعتراض کیا جائے گا اور تم اپنے قلم سے اسے کاٹو۔ بڑے اہم واقعات ہیں تاریخ کے، لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں مختصر کر رہا۔ اب یہ صلح نامہ جو لکھا ہے اس میں ساری شرطیں ایسی کہ بظاہر سب مسلمانوں کے خلاف جا رہی،
اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، حج نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے لیکن کوئی ہتھیار نہیں لا سکتے۔ اگر کوئی کافر بھاگ کے مدینے آ جائے مسلمان اس کو واپس کریں، اگر کوئی مسلمان مکے پہنچ جائے مکے والے اسے واپس نہیں کریں۔ بس یہ کہ ساری شرطیں ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف جا رہی، ان شرائط کو دیکھ کر بہتوں کی زبان سے یہ نکل گیا کہ جتنا آج ہمیں رسول کی رسالت میں شک ہوا اس سے پہلے اتنا شک ہمیں کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایسی شرطیں کہ وہ کہنے والے جو اب تک اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے لیکن بے اختیار آج ان کو یہ کہنا پڑا، تمام مسلمان ہم سے نکال ایسی شرائط جس میں سراسر ہماری توہین، جس میں سراسر ہماری ذلت، سب مسلمان ہم سے نکال۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب ہم شروع کر چکے، مکے میں جانا ممکن نہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر نہیں سکتے، بس یہیں پر سر منڈواؤ، یہیں پر قربانی کرو اور یہیں پر احرام اتار کر واپس چلو۔ بغیر خانہ کعبہ گئے احرام اتارا نہیں جا سکتا، اور پیغمبر نے اس دن یہ حکم دیا۔ اصحاب رسول سب اتنے زیادہ غم میں تھے اور غصے میں تھے کہ پیغمبر کا یہ حکم سنا اور لوگوں نے عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پیغمبر نے دوبارہ یہ حکم دیا، پھر کسی نے عمل نہیں کیا، تیسری مرتبہ یہ حکم دیا، پھر کوئی عمل کرنے کو تیار نہ ہوا، اور پیغمبر اسلام واپس اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ پیغمبر اسلام جب خیمے میں آئے، ام سلمہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی پریشانی کس لیے؟ جواب دیا کہ ام سلمہ اس وقت حکم الہی یہی ہے کہ ہم یہاں سے واپس پلٹ جائیں، اور اسی لیے میں نے یہ صبح کی، لیکن مسلمان سب اس پر اتنے غمگین کہ کوئی اپنا احرام اتارنے پر تیار نہیں، کوئی اپنے حج کو اور اپنے عمرے کو یہی ختم کرنے کو تیار نہیں، کوئی میری بات نہیں مان رہا۔ اس وقت پورا لشکر پیغمبر اسلام کی بات ماننے سے انکار کر رہا۔ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سارے کے سارے مسلمان یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے لشکر اکثریت سچے دل سے اسلام لانے والوں کی بھی منافق تو بہت کم۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ سارے کے سارے مسلمان غم اور غصے کی وجہ سے اس وقت کسی بات کو سمجھ نہیں رہے، اس لیے انہیں یہ بھی احساس نہیں ہو رہا کہ آپ انہیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ ایسا کریں کہ آپ خیمے سے باہر جائیے، آپ سر کو منڈوائیے، آپ قربانی کیجیے، آپ احرام اتار لیجیے۔ جب آپ کو یہ عمل کرتے لوگ دیکھیں تب ان کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ اب تبدیلی کی گنجائش نہیں، اور پھر لامحالہ انہیں آپ کو دیکھ کر خود بھی احرام اتارنا پڑے گا۔ اور تاریخ اسلام گواہ کہ جناب ام سلمہ کا ہی مشورہ پیغمبر اسلام 3 مرتبہ حکم دیتے رہے، کسی مسلمان نے عمل نہیں کیا، لیکن یہاں پیغمبر اسلام نے اس وقت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا، بات منوائے، قربانی کی، احرام کے لباس کو تبدیل کیا، اور پھر لشکر اسلام میں یہ حالت ہو گئی کہ ہر صحابی دوسرے کا سر گونج رہا تھا، اور اتنی بے چینی اور جلدی کی لوگوں میں عمل کہ وہاں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو رہے تھے، اس لیے کہ اتنے حجام اتنے نائب قافلے میں موجود نہیں تھے، اور ایک دوسرے سے سر منڈوانا چاہ رہا تھا، اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تم میرا سر مونڈو، اس کے بعد میں تمہارا سر مونڈوں گا۔ مؤرخین اسلام لکھتے ہیں کہ ام سلمہ کے اس مشورے کا اتنا اثر کہ خود حکم رسالت سے عمل نہیں کیا جا رہا، لیکن ام سلمہ کے مشورے پر مسلمانوں نے اتنی دیوی کے سامنے سر تسلیم ہم کیا کہ یہ تسلیم کرنا پڑا سب کو کہ ام سلمہ کا مشورہ تاریخ اسلام میں کسی عورت کا دیا جانے والا سب سے بہترین مشورہ۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ ام سلمہ بذات خود اس واقعے میں شریک نہ ہوئی، اس لیے کہ خالصتاً یہ ایک فوجی مسئلہ، لیکن جب پیغمبر نے اپنا آخری حج کیا تو اس لشکر ام سلمہ بھی تھی جنہوں نے میدان غدیر قم میں بھی وہ اعلان ولایت سنا اور ہم تک پہنچایا۔ اسی دوران ایک واقعہ تاریخ اور بیان کر رہی جس سے جناب ام سلمہ کی جرأت اور ہمت کا پتہ چلتا کہ جناب ام سلمہ کسی شخص کو اتنی اجازت دینے کو تیار نہیں ہو سکتی کہ وہ ازواج رسول اور پیغمبر اسلام کے معاملات میں دخل۔ جناب ام سلمہ کے بارے میں یہ بات بھی تاریخوں میں لکھی کہ جناب ام سلمہ انتہائی جرأت مند اور دلیر، اور جب کوئی شخص کسی قسم کی ایسی بات کرتا جو ازواج رسالت کی شان کے خلاف ہوتی تو ام سلمہ بغیر کوئی لحاظ کیے ہوئے صاف انداز میں اسے روک دیا کرتی تھی اور اسے منع کر دیا کرتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں تاریخ دوسری طرف یہ بھی بتاتی کہ بعض ایسی بھی عورتیں پیغمبر اسلام کے حرم
کہ جو بعض اوقات دوسروں سے متاثر ہو جاتی تھی اور متاثر ہونے کے بعد اس قسم کے جملے ان کی زبان سے نکل جاتے تھے کہ جو آج مسلمانوں کے لیے درد سر بن گئے ہیں کہ ان جملوں کی کیا تعبیر پیش کریں. میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس میں بہت عام باتیں بیان کرنا پڑیں گی, بہت کھلی باتیں بیان کرنا پڑیں گی. لیکن بس ایک چھوٹی سی مثال کہ جب کسی نے جا کر پیغمبر کی ایک زوجہ سے اتنا دریافت کی ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. میں ماہ رمضان کی ایک تقریر میں اس حدیث کو پیش کر چکا ہوں تو اس وقت بیان نہیں کروں. غسل کب واجب ہوتا, سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تو جو جواب ملا وہ جواب اتنا زیادہ کھلا ہوا جواب تھا کہ آج مورخین اسلام پریشان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان روایتوں کو نکالنا پڑے گا. جس انداز سے کھل کر یہ بتایا گیا کہ کیا کیفیت ہو جائے مرد اور عورت کی باہمی طور پر تب غسل واجب ہو جاتا ہے, بلکہ اسی پر بات نہیں کی گئی. یہاں تک کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کی کیا کیفیت ہو جاتی تھی میرے پاس آنے کے بعد اور پھر پیغمبر کس انداز سے غسل کیا کرتے, بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غسل کر کے دکھایا گیا. اس کے مقابلے ام سلمہ بیٹھی اور راوی نے آ کر پیغمبر اسلام سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے اور منی خارج ہوتی ہے, کیا عورتوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے؟ تو تاریخ یہ بتاتی کہ ام سلمہ سے سوال نہیں کیا گیا, مگر ام سلمہ ایک مرتبہ غصے میں آ گئی اور اس سوال کرنے والے کو ڈانٹ دیا کہ کیا یہی وقت اور موقع رہ گیا تھا تجھے ایسا سوال کرنے کا؟ تو سوال کر رہا ہے یا عورتوں کی توہین اور بے عزتی کرنا چاہ رہا؟ ام سلمہ نے بغیر اس کا خیال کیے ہوئے کہ سوال کرنے والا جو وہ کس مقصد سے سوال کر رہا, یہ دیکھ کر ایک عورت کی موجودگی جس سوال کرنے والے کو اتنی حیا اور شرم نہ ہو کہ اس قسم کا سوال پوچھے یا نہ پوچھے, بغیر کے سوچے میں پوچھے, ام سلمہ نے اسے صاف ڈانٹ دیا. ایک وہ کردار تھا کہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ کب غسل واجب ہوتا ہے اور جواب ایسا ملتا ہے کہ اگر آج کوئی عام مرد یہ جواب دے دے تو حکومت اس جواب کو بحث نگاری کے جرم میں ضبط کر دے. دوسری طرف جناب ام سلمہ کی وہ حیا, وہ احتیاط کہ سوال اگر پیغمبر سے بھی کیا جائے لیکن اختلاف میں تحقیق ہو تو ام سلمہ وہاں بھی ڈانٹ دیتی. بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہہ دوں کہ ایک اور واقعہ پیش آیا. تمام مورخین جو کہ کوئی کسی ایک فرقے کی بات نہیں, یہ تاریخ کی بات, ہر مورخ نے اسے لکھا, اس لیے میں اس واقعے کو بھی نقل کروں. جب واقعہ ایلا پیش آیا اور اس وقت حضرت عمر ام سلمہ کو جا کر بھی کوئی مشورہ دینا چاہا تو مورخین لکھتے ہیں کہ ام سلمہ نے اتنا خود جواب دیا حضرت عمر کو کہ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور اگلے دن جا کر پیغمبر اسلام سے ام سلمہ کی شکایت کی تو پیغمبر اسلام مسکرا دی. وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ بھی کیونکہ بہت زیادہ نازک واقعہ, یعنی اگر میں اس کو تفصیل کے ساتھ اپنے مورخین یا عام مسلمان مورخین کی روایت سے نقل کروں تو کسی کو اعتراض کا موقع مل جائے گا کہ یہ فرقہ وارانہ گفتگو کی جا رہی. تو میں بہت سمجھ صرف علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ آپ کے سامنے نقل کر دیا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے سیرت النبی میں اس واقعے کو لکھا ہے واقعہ ایلا. حضرت عمر نقل کرتے ہیں. اس سے پہلے حضرت عمر کے نقل کرنے سے پہلے بات کی ہوئی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کی ازواج 2 پارٹیوں میں تقسیم تھی. یہ وہ روایت کا لفظ ہے اور یہ بھی حیات الصحابیات کے مؤلف نے لفظ استعمال کیا ہے, میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا. 2 گروہوں میں تقسیم تھی. ایک گروہ میں جناب عائشہ, جناب حفصہ, جناب صفیہ تھی اور باقی ازواج دوسرے گروہ میں. ایک مرتبہ ایسا اتفاق پیش آیا کہ پیغمبر اسلام جناب زینب کے پاس جو ان کی ایک زوجہ تھی وہاں جا کر جناب زینب کے پاس شہد آیا ہوا اور پیغمبر اسلام کو شہد بہت زیادہ پسند, بلکہ مومن کی علامتوں میں سے بعض روایتوں میں ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ شہد کو دوست رکھتا ہے. یہ شفا للناس قرآن کی نص ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا. جناب زینب کے پاس شہد آیا ہوا تھا, چنانچہ پیغمبر اسلام وہاں پر کچھ دیر زیادہ بیٹھ گئے. یہ دیکھ علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ میں جناب عائشہ اور جناب حفصہ کو یہ بات بری ہے. پیغمبر اسلام ایک زوجہ کے پاس زیادہ دیر بیٹھ گئے. انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب جب پیغمبر اسلام آئے کہ ہم نے سے جس کے پاس بھی آئے تو ہم یہ ان سے کہیں کہ یہاں کے منہ سے بدبو کیسی آ رہی, اور پیغمبر اسلام جس کے پاس بھی پہنچیں گے وہ یہی سوال کریں. تو اب روایت کی بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام پہلی زوجہ کے پاس گئے, انہوں نے بھی یہی سوال کیا. دوسری زوجہ کے پاس گئے, انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ کے منہ سے معاذ اللہ بدبو کیسی آ رہی. اور اس جملے
ان کا مقصد یہ تھا کہ جناب زینب کے بارے میں پیغمبر کے دل میں یہ خیال ڈالا جائے کہ انہوں نے آپ کو بدبودار شہد کھلا دیا. پیغمبر اسلام نے یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنی ازواج سے ناراضگی کا اظہار کیا. اسی زمانے میں دوسرا واقعہ پیش آیا. یہ تمام مفسرین لکھ رہے ہیں یہاں تک کہ بخاری کی روایت, اور میں بغیر کسی کی تنقید کیے یا کسی کی عظمت اور مرتبے میں کمی کیے ہوئے صرف تاریخ کا واقعہ نقل کیے دے رہا ہوں. اسی زمانے میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر نے جناب حفصہ سے کوئی راز کی بات کہی اور کہا کہ یہ کسی اور پر ظاہر نہ کرو, یہ تو سورۃ تحریم کی آیتوں کا ترجمہ. لیکن جناب حفصہ نے جناب عائشہ کو وہ راز کی بات بتا دی. پیغمبر اسلام کو پتہ چلا, انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم نے یہ راز دوسرے پر کیوں ظاہر کیا. انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. نبأنی علیم خبیر سورۃ تحریم کی آیت ہے. پیغمبر نے جواب دیا کہ مجھے خدا علیم و خبیر نے اس کی اطلاع دی. اور پھر اسی زمانے میں تیسرا واقعہ پیش آیا. مدینے کے اندر, یہ علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ ہیں, مدینے کے اندر دولت کی ریل پیر ہو چکی تھی, مال غنیمت آ رہا تھا, مگر ازواج رسالت بہت تندرستی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. بہرحال ان کے دل میں بھی یہ فطری جذبہ, میرا لفظ نہیں ہے, میں مورے کا لفظ نقل کر رہا ہوں, ان کے دل میں بھی یہ فطری جذبہ تھا کہ ہمیں بھی آرام سے اور راحت سے زندگی گزارنے کا موقع ملے. تو انہوں نے پیغمبر اسلام کے سامنے مطالبہ رکھ دیا کہ ہمارے نان و نقطے میں اضافہ کیا جائے. یہ تین واقعات جگہ باتیں دیگر پیش آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام ان واقعات کے پیش آنے کے بعد اظہار ناراضگی کیا اور کہا کہ میں 1 مہینے تک اپنی کسی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھوں. اور یہ عہد اور ارادہ کر کے پیغمبر مدینہ چھوڑ کر مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر قبا شہر ابراہیم پیغمبر کی زوجہ جناب مالیہ سے کیا, ان کے گھر میں جا کر مقیم ہو گئے اور کہا کہ باقی ازواج سے میرا کوئی کسی قسم کا تعلق 1 مہینے تک نہیں رہے. اسی زمانے میں مورخ لکھ رہا, پیغمبر اسلام گھوڑے سواری کر رہے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام گھوڑے سے گرے اور پیغمبر کی پنڈلی میں زخم آ گیا. جناب پیغمبر شہر بھی پیغمبر نے آنا بند کر دیا اور اسی مقام پر پیغمبر مقیم ہو گئی. اب حضرت عمر کی روایت سن, وہ یہ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر جب ہم رہتے تھے تو قریش کے جو لوگ, قریش مکے والے اور انصار مدینے والے, قریش کے لوگ ہمیشہ اپنی بیویوں پر حاوی رہتے, ہمیشہ اپنی عورتوں کو دبا کے رکھتے. لیکن انصار مدینہ جو تھے, مدینے والے, مدینے کے اندر معاملہ الٹا اور مدینے کی عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں کے اوپر حاوی رہا کرتی. جب ہم ہجرت کر کے مدینے آئے تو ہماری عورتوں نے بھی مدینے کی عورتوں کو دیکھ کر ان کا رنگ اختیار کر دیا. اب یہ شبلی نعمانی جیسا محتاط بلکہ متاثر مورخ لکھ رہا ہے اپنی کتاب کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک انصاری کے ہمسائے میں رہتا, ہم لوگ شہر سے باہر سے روزانہ, ان کا جملہ, روزانہ ہمیں پیغمبر کے پاس آنے کا موقع نہیں ملتا, تو ہم لوگوں نے باریاں تقسیم کر دی, ایک دن میں جاؤں اور ایک دن میرا ہمسایہ جائے, اور جس کی باری ہو دوسرے کو آ کر بتا دے کہ تمام دن کیا کیا واقعات پیش آئے. تو ایک دن چھوڑ کر حضرت عمر خدمت رسالت میں جایا کرتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں مدینے والے کا گھر جو انصار ہے اور میں مہاجر بن کے آیا ہوں. ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں کو دیکھ کر اپنا رنگ اور انداز بدل دیا. ایک مرتبہ ایسا اتفاق پیش آیا کہ کسی بات پر میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا, جھڑکا. بیوی نے پلٹ کر مجھے جواب دے دیا. جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑا غصہ آیا, اس لیے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میری بیوی نے پلٹ کے مجھے جواب دیا. میں نے ایک مرتبہ غصے میں پھر ڈانٹا اور کہا کہ تم مجھ سے مقابلہ کر رہی, تم مجھے جواب دے رہی. تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بات کرتے ہو, پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کو جواب دیا کرتی ہیں, بلکہ تمام دن ان سے ناراض ہو کر بیٹھ جایا کرتی ہیں گھر کے اندر. میں نے یہ سنا, مجھے بڑا تعجب ہوا, بڑی حیرت. میں سیدھا گیا اپنی بیٹی کے بعد جو خود پیغمبر کی زوجہ, اور پوچھا کہ کیا یہی تھا؟ تو جناب حفصہ نے جواب دیا کہ ہاں یہی ہوتا, پیغمبر ہم سے کچھ کہتے ہیں, ہم پلٹ کر پیغمبر کو جواب دے دیتے ہیں اور ان سے ناراض ہو کر بیٹھ جایا کرتے ہیں. میں نے سنا, ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دی. تو تمہیں کیا ہو گیا, وہ اللہ کے رسول ہے, وہ تم سب کو طلاق دے دیتے, یہ تو میرا خیال ہے ان کو جس کی وجہ سے تمہیں طلاق نہیں دے رہے, اپنے اس طریقے کو بدلو. اس کے بعد میں انہوں نے سلمہ کے پاس آئے اور ان نے سلمہ کو آ کر میں نے سمجھانا چاہا کہ یہ ازواج رسول نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا. میں حقائق میں نہیں جا رہا, صرف روایت بیان کر رہا ہوں جو مورخ لکھتا ہے, ورنہ اس کے پس پردہ جو کچھ ہے وہ بیان کروں تو گفتگو کا انداز بدل جائے. جب میں
جواب تھا کہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں خاموشی کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور جب میں اکثر اس پیغمبر کے پاس گیا اور ام سلمہ کا جواب نقل کیا تو بجائے اس سے کہ پیغمبر کوئی تسلی دیتے، کوئی تشفی دیتے، پیغمبر یہ سن کے مسکراتے۔ ام سلمہ کے جواب پر پیغمبر کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی۔ اب یہ تاریخ ایک الگ واقعہ ہے کہ پھر یہ مسئلہ کس طرح ملتا، لیکن اس کے لیے اس وقت اتنی گنجائش نہیں ہے وقت میں۔ تو ام سلمہ کی اتنی جرأت، اتنی ہمت کہ بڑے سے بڑا غصہ آیا یا بڑے سے بڑا دلیر شخص ان کے سامنے آ جائے تو وہ اسے غلط بات سے ٹوکنے میں کسی قسم کی دیر نہیں لگایا کرتی۔ اور اس کے بعد پھر ام سلمہ کے واقعات پیغمبر اسلام کی وفات تک اور وفات پیغمبر سے لے کر اپنی وفات تک بے انتہا واقعات، لیکن کیونکہ وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا، چنانچہ بس اتنا کافی کہ علماء کرام پھر یہاں پہ لکھتے ہیں، یہ تمام علماء کی تحریر ہے۔ میں پھر اتنا کہہ دوں کہ کوئی جملہ میرا نہیں کہ ام سلمہ کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جناب عائشہ صبر نہ کر سکی، لیکن جناب ام سلمہ نے صبر سے کام لیا اور موقع اور پہل کو دیکھا۔ وہ تب جب پیغمبر اسلام آخری مرتبہ اپنی زندگی میں بیمار پڑے اور جناب سیدہ کے گھر میں آ گئے تو ازواج رسول پیغمبر کی عیادت کو جایا کرتے ہیں۔ ام سلمہ ان ازواج میں سے تھی جو روزانہ پیغمبر کی عیادت کو جایا کرتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ ام سلمہ نے پیغمبر کو اپنے ہاتھ سے دوا بھی پلائی۔ اور اسی دوران ایک وہ وقت آیا کہ جب پیغمبر اسلام کا آخری وقت اور پیغمبر نے فاطمہ کو قریب بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ اور کہا جسے سن کر جناب سیدہ مسکرانے لگی۔ یہ وہی روایت ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ پہلے یہ کہا کہ میں اب تم سب کو چھوڑ کے جانے والا ہوں، یہ سن کر جناب سیدہ رونے لگی۔ پھر یہ کہا کہ میرے اہل بیت تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی، یہ سن کر جناب سیدہ مسکرا۔ تو اب مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ کچھ دریافت کیا جاتا، لیکن جناب عائشہ صبر نہ کر سکی اور فوراً پوچھ لیا کہ تم سے پیغمبر نے کیا کہا، اور جناب سیدہ نے انہیں بھی وقت جواب دے کے خاموش کرا دیا۔ لیکن یہ ام سلمہ اصحابت رائے، یہ ام سلمہ کی ذہانت کے موقع اور محل دے کر وہ خاموش لگی اور انہوں نے اس وقت کوئی سوال نہیں پوچھا۔ ہاں بعد وفات رسول جب کچھ غم میں کمی آئے تو ام سلمہ ہی وہ خاتون جنہوں نے جناب سیدہ سے وہ جواب سن کر ہم سب کو پہنچایا۔ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد جناب ام سلمہ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مسائل آئے کہ جو اہل بیت رسالت سے توڑے گئے، اور ام سلمہ صرف اس مجبوری کی وجہ سے کہ اہل بیت رسالت اس وقت خاموش ہیں، خود بھی خاموش رہتی ہے۔ البتہ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا وہاں وہ حقائق کو بیان کیا کرتی، یہاں تک کہ عبدالرحمن ابن عوف یہ وہ صحابی کہ جن کو مجلس شورا کا چیئرمین بنایا تھا خلافت ثانیہ، اور ان کے ہاتھ میں اختیار دیا گیا تھا کہ یہ جس صحابی کو چاہیں اپنے بعد خلیفہ بنا سکتے ہیں، یہ ایک دن ام سلمہ سے ملنے آئے اور آ کر کہا کہ مادر گرامی، رسول کی بیویاں سب کی ماں ہے، مادر گرامی میرے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں راہ خدا میں خرچ کروں۔ یہ وہی صحابی کہ جن کے مرنے کے بعد جو انہوں نے سونا چھوڑا تھا، خالی سونا، وہ اتنی مقدار میں تھا کہ کلہاڑیوں سے اس سونے کو توڑ کر وارثوں میں تقسیم کیا گیا۔ کلہاڑیوں سے توڑنے کے لیے سونے کا کتنا بڑا ٹکڑا چاہیے ہوگا کہ خود ہی آپ اندازہ کریں۔ تو جب انہوں نے آ کر ام سلمہ سے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں، میں گھبرا رہا ہوں اس دولت کو اپنے پاس جمع کر، تو ام سلمہ نے اس وقت جواب دیا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جناب ام سلمہ کو علم اسرار پر بھی کامل قبول تھا۔ علم اسرار یعنی قیامت تک کے حالات کیا ہونے والے ہیں، یہ علم جس کے ساتھ عالم حذیفہ الیمانی اور ان کے بعد سمیت سماعت جناب ام سلمہ کو بھی یہ علم تھا۔ جناب جب عبدالرحمن ابن عوف نے یہ سوال یہ اپنی بات بیان کی تو ام سلمہ نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے جتنے جلد ہو سکے ساری دولت کو خرچ کر دو، کیونکہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ میرے کچھ ایسے صحابی کہ ان کے میرے اپنے انتقال کے بعد میں پھر ان کو کبھی نہیں دیکھوں گا، نہ دنیا میں وہ میرے سامنے آئیں گے نہ آخرت میں وہ میرے سامنے آئیں گے۔ عبدالرحمن ابن عوف نے یہ روایت سنی، ایک مرتبہ گھبرا گئے اور گھبرا کر فوراً خلیفہ ثانی حضرت عمر کے پاس گئے کہ ایسی روایت ام سلمہ نے نقل کی، پتہ نہیں اس میں ہم لوگوں کا نام بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ سارا اس پر پردہ ہی پڑا رہے تو بہتر۔ تو ام سلمہ جب موقع ملتا تھا اپنے فریضے کو ادا کرتی، یہاں تک کہ امیر المومنین کی خلافت آ گئی اور پیغمبر کی ایک زوجہ ام سلمہ کے پاس آئے کہ علی کو ہٹانے کے لیے ہم اور تم ایک ساتھ مل کر جہاد کریں اور علی کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ ام سلمہ نے سنا، کہاں پہنچی
سانپنے کے بعد کہا کہ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب ہم اور تم پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے اور ہم دونوں کو دیکھ کر پیغمبر نے کہا تھا کہ اے ام سلمہ اور اے فلانا، ان عورت کا نام بھی ہے لیکن میں کاٹے دیتا ہوں، اس دن سے کرو جب تم میں سے کسی ایک پر حواس کے کتے بھونکیں گے اور تم میرے وسیع کے خلاف بغاوت کرنے جا رہی ہوگی، کیا تم کو فرمانے پیغمبر تم بھول گئی؟ کیا تم اس عورت میں ہونے والی ہو کہ جس پر کتے بھونکیں گے؟ لیکن ام سلمہ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں۔ جب ام سلمہ نے یہ حالت دیکھی تو تاریخ سے بتاتی کہ اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ پیغمبر کی بیوی کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہے، گھر میں بیٹھنا واجب، چنانچہ تم میرے مقام پر جاؤ اور علی کے لشکر میں شامل ہو کر علی کے ساتھ ساتھ لڑو۔ اور ایک خط لکھ کر بھیجا علی کہ یا امیر المومنین، آپ جانتے ہیں تو قرآن نے ہمیں حکم دیا وقفنا فی بیوتکن کہ اے ازواج نبی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو، باہر نہ نکلو، اس لیے میں مجبور، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود آپ کی طرف سے لڑوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ جس طریقے سے چاہیں انہیں میدان جنگ میں بھیجیں اور جس طریقے سے چاہیں انہیں حق کے راستے پر چلائیں۔ ام سلمہ نے یہ خدمت انجام دی اور اس کے بعد تاریخ بتاتی کہ ام سلمہ کا تذکرہ اس وقت آتا کہ جب امام حسین مدینے سے کربلا کی جانب جا رہے اور تبرکات نبوی، انبیاء کے تبرکات جس میں ذوالفقار بھی شامل تھی اور قرآن کا ایک خاص نسخہ بھی شامل تھا، وہ تبرکات جو ایک امام سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کو ملتے ہیں، یہ سارے تبرکات ایک صندوق میں بند کر کے ام سلمہ کے حوالے کر دیے اور کہا تھا کہ آپ ان تبرکات کی حفاظت کریں۔ اور پھر جناب ام سلمہ وہ رات وہ دن آتا عاشورے کا دن جب ایک مرتبہ سوئے تو خواب میں 52 سال کے بعد پیغمبر اسلام کو دیکھا اس حالت میں کہ سر پر خاک پڑی ہے، گریبان چاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں سے آ رہے؟ جب آپ کیا کربلا کے میدان سے آ رہا اور کیفیت بتائے۔ ام سلمہ کی آنکھ کھلی، بے اختیار ہوتے ہوئے کہا کہ خدا اہل عراق کو ذلیل کرے جنہوں نے رسول کے نواسے کو ذلیل کرنا چاہا، خدا اہل عراق کو قتل کرے جنہوں نے رسول کے نواسے کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد ام سلمہ کا کام حسین کا ماتم کرنا رہ گیا، یہاں تک کہ سن 63 ہجری آ گئی اور سن 63 ہجری وہ عبرتناک واقعہ پیش آیا جب روضہ رسول پہ حملہ کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، خبر رسول کے اوپر ایک مومنہ کے ساتھ ایک صحابیہ کے ساتھ زنا کیا گیا، ممبر رسول پر کتوں کو اور بندروں کو لا کے بٹھایا گیا اور یزید کا لشکر مدینہ تباہ کر کے مکے کی جانب چلنے لگا تو کچھ صحابی، یہ صحیح مسلم کی روایت، ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کوئی حدیث بیان کی تھی اس لشکر کے بارے میں جو مدینے کو تباہ کرے گا، تو ام سلمہ نے کہا کہ ہاں ایک حدیث ہے کہ ایک ایسا لشکر ہوگا جو میرے شہر کو تباہ کرے گا اور اس کے بعد مکے کو تباہ کرنے جائے گا، لیکن جب مکے اور مدینے کے درمیان پہنچے گا تو زمین پھٹے گی اور پورا لشکر اس کے اندر غرق ہو جائے گا۔ یہ پیغمبر اسلام کا فرمان۔ صحابی یہ سمجھے کہ شاید اسی لشکر کے بارے میں، لیکن وہ لشکر تو خیریت سے مکے تک پہنچ گیا۔ البتہ ام سلمہ کی روایت اگر آپ کو یاد ہو کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس وقت سفیانی کا لشکر پہلے مدینے پر حملہ کرے گا، مدینے کو تباہ کرے گا، پھر جب مدینے سے مکے کی جانب جائے گا تو مدینے اور مکے کے بیچ میں زمین پھٹے گی اور وہ لشکر اس کے اندر دفن ہو کر رہ جائے گا۔ تو ظہور ایمان سے متعلقہ یہ روایت ہے جو ام سلمہ کی زبان سے نکلی ہوئی آخری روایت، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد سن 63 ہجری میں ام سلمہ انتقال کر گئی۔ ولید ابن عتبہ ابو سفیان کا پوتا مدینے کا حاکم تھا، لیکن خاص وصیت نامہ لکھا ام سلمہ نے کہ میری نماز جنازہ یہ شخص نہ پڑھا، چنانچہ وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا۔ سعید ابن زید نے ام سلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں زوج رسول کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس طرح جناب ام سلمہ کے وہ اہم حالات جو آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ جناب ام سلمہ تمام زندگی اہل بیت رسالت کی خدمت میں گزاری اور تمام زندگی ہر مصیبت اور ہر مشکل میں پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، لیکن کیونکہ بعد وفات پیغمبر ازواج نبی کے لیے گھر سے نکلنا حرام تھا، اس لیے اس کے بعد ام سلمہ اہل بیت رسالت کی عملی طور پر زیادہ خدمت نہ کر سکی، لیکن ہاں اس مقام پر جس مومنہ کا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے شہزادی فضہ۔ وہ فضہ
کہ جنہوں نے تمام زندگی کنیزوں میں گزاری لیکن آج بھی ہر مومن اور ہر مومنہ فضہ کو اپنی شہزادی تصور کیا کرتا. وہ شہزادی فضہ کہ جن کی خدمات اہل بیت رسالت کی خدمت کے سلسلے میں ام سلمہ کے بعد سب سے نمایاں جناب فضہ، جن کا تذکرہ کثرت کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا. تھوڑے سے مختصر حالات کیونکہ وقت گھٹ کر بہت کم رہ گیا. جناب فضہ کے بارے میں جتنے مختصر حالات وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جناب فضہ جاریہ فاطمہ زہرا، یہ جناب فضہ، ان کے بارے میں تاریخ اتنی خاموش اور ان کے واقعات اتنے کم تاریخوں میں بیان کیے گئے کہ جب ان کے بارے میں گفتگو شروع کرنے کا ارادہ ہوتا تو تاریخ کے اندر تاریخ کی تنگ دامنی دیکھ کر انسان کو افسوس ہوتا کہ کس طرح اہل بیت کی رسالت سے تعلق رکھنے والوں کے ذکر کو چھپایا گیا. جناب فضہ کے بارے میں پہلا اختلاف، ہر چیز میں اختلاف. پہلا اختلاف یہاں پہ آتا ہے کہ ان کا حقیقی نام کیا. دوسرا اختلاف یہاں پہ آتا ہے کہ جناب فضہ کا تعلق کس مقام سے. تیسرا اختلاف یہاں پہ آتا ہے کہ جناب فضہ کی اولادیں کتنی. چوتھا اختلاف یہاں پہ آتا ہے کہ جناب فضہ کا انتقال کب ہوا. پانچواں اختلاف یہاں پہ سامنے آتا ہے کہ جناب فضہ کو دفن کہاں سے کیا گیا. جناب فضہ کی ولادت کب ہوئی، کوئی تاریخ اس کا جواب نہیں دیتی. جناب فضہ کی وفات کب ہوئی، تاریخ اس سلسلے میں بھی خاموش. جناب فضہ کی عمر کے بارے میں کوئی شخص یقین تو دور کی چیز اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ جناب فضہ کی عمر مختلف واقعات میں کیا. بس صرف اتنا علماء نے لکھا کہ جو کہ جناب فضہ کو جاریہ کہا جاتا، اور جاریہ عربی زبان میں اس لڑکی کو کہتے ہیں جس نے جوانی میں قدم رکھا ہوتا. اس لیے بس اتنا اندازہ ہے کہ جب جناب فضہ شہزادی فاطمہ کی خدمت میں آئی، ان کی جاریہ بنی، اس وقت بالکل ابتدائی جوانی تھی، یعنی 15 سال سے 30 سال کے درمیان ان کی عمر. بس اتنا اندازہ ملتا ہے، باقی کوئی اندازہ نہیں ملتا. تو جناب فضہ کی ولادت اور وفات کی تاریخیں اور ان کی عمر اس سلسلے میں تو ہر مورخ کو آپ خاموش پائیں گے، چنانچہ میرے لیے بھی خاموشی ضروری ہے جبکہ میں ان مورخین کا اتباع کر رہا ہوں. جناب فضہ کا نام تاریخوں میں جناب فضہ کے دو نام ملتے ہیں، ایک نوبیہ اور ایک میمونہ. بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ جناب فضہ کا پہلا نام نوبیہ تھا، بعض میں لکھا ہے کہ جناب فضہ کا پہلا نام میمونہ تھا. اور جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی تو پیغمبر نے اس نام کو تبدیل کر کے جناب فضہ کو فضہ کا نام ادا کیا. جناب فضہ کے دو نکاح ہوئے تھے، لیکن یہ دونوں نکاح جناب سیدہ کی وفات کے بعد ہوئے تھے. اور یہ بھی تاریخوں میں لکھا کہ جناب فضہ تو مطلق نکاح نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ان کا ارادہ تھا، عزم تھا کہ میں پوری زندگی اہل بیت رسالت کی کمیٹی میں گزاروں. لیکن امیر المومنین نے خاص طور پر زور دے کر جناب فضہ کا نکاح کروایا ایک حبشی غلام سے جس کا نام تھا ابو ثعلبہ، اور ایک لڑکے کی ولادت ہوئی. کچھ عرصے کے بعد ابو ثعلبہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ان کے صاحبزادے بھی انتقال کر. اس کے بعد جناب فضہ کا دوسرا نکاح سلیقہ غطفانی ایک دوسرے شخص سے ہوا، اور پھر دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. اتنے عرصے کے بعد تاریخ خاموش. البتہ اتنا دلتا کہ دوسرے شوہر سے جناب فضہ کی 5 اولادیں ہوئی، 4 لڑکے اور 1 لڑکی. لڑکوں کے نام محمد، یحییٰ، موسیٰ اور داؤد. یہ اس مشہور واقعے سے علماء نے نکالے جہاں جناب فضہ قرآنی انداز میں گفتگو کر رہی. صرف اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جناب فضہ کے صاحبزادوں کے کیا نام ہیں. اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ نام بھی ہم کو پتہ نہ چلتا. اور 5ویں صاحبزادی جن کا نام جناب مسکہ تاریخوں میں لکھا، اور جناب مسکہ کی ایک صاحبزادی تھی جناب فضہ کی نواسی، جن کا نام کچھ تاریخوں میں شہرہ ہے اور کچھ میں شریفہ. اور ان کے حوالے سے موجودہ بھی ان کا نقل ہے کتابوں کے اندر، لیکن اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو خود جناب فضہ کے حالات رہ جائیں. تو جناب فضہ کا نام، ان کے شوہر، ان کی اولاد. جناب فضہ کی ولادت کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. جناب فضہ کی وفات کے بارے میں کچھ باتیں علماء نے تحقیق سے نکالی. لیکن پہلے یہ کہ جناب فضہ کا تعلق کہاں سے. عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جناب فضہ حبشہ کی کنیز، لیکن تاریخوں میں جناب فضہ کے بارے میں 3 قول ملتے ہیں. یہاں پر کچھ تاریخی تحقیق ہے جس کے لیے میں آپ کی توجہ کو اپنی جانب چاہتا ہوں. پہلا قول تو یہ ہے کہ جناب فضہ کا تعلق ملک حبشہ سے تھا، اور حبشہ کا بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا وہ دل سے مسلمان ہو گیا تھا. جناب جعفر طیار کی تقریر ہوئی.
ہجرت حبشہ کی بات میں نے پچھلی تقریر میں جناب ام سلمہ کے حالات میں کی، اور جب جناب جعفر طیار مدینے آئے تھے غزوہ خیبر کے دن، تو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے جناب جعفر طیار کے ساتھ اپنے کچھ ہدیے اور تحفے بھی پیغمبر کو بھجوائے، اور ان میں یہ کنیز جناب فضہ بھی شامل ہے۔ یہ ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جناب فضہ وہ حبشہ سے تعلق تو رکھتی، لیکن ان کا نجاشی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حبشہ کے کئی سردار، ایک نجاشی کا چھوٹی چھوٹی اور سلطنتیں، اس میں سے ایک سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی، اور ایسا اتفاق پیش آیا کہ اس پر حملہ کیا گیا اس مملکت سے، اور جناب فضہ کو کنیز بنا کر بیچ دیا گیا۔ جناب فضہ کو یہودیوں نے خریدا، وہ یہودیوں نے جناب فضہ کو غالباً خیبر میں رکھا تھا، اور خیبر کی فتح کے بعد جناب فضہ کی عثمان غنیمت میں آئی تھی، یا ان یہودیوں نے لا کر ان کو مدینے کے بازار میں رکھا۔ پیغمبر اسلام گزر رہے تھے، انہوں نے جناب فضہ کو فروخت ہوتے دیکھا، تو ان کی شرافت دیکھ کر اور ان کے خاندانی مرتبے کو دیکھ کر انہیں خرید لیا، اور خریدنے کے بعد پھر بعد میں جناب سیدہ کو دے دیا۔ پھر دوسرے قول کو لکھنے والے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جناب فضہ کے مدینے آنے کے بعد ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا، تو اس مملکت کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ اس ہمارے بادشاہ کی بیٹی کا تھا، چنانچہ ان کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں ہے، اور جب تک کہ وہ نہیں آئیں گی اس وقت تک تخت کے اوپر ان کی جوتیاں رکھی جائیں گی، یہ علامت ہوگی کہ یہ تخت فضہ کا تخت۔ چنانچہ ایک طرف مملکت اس طرح چلتی رہی کہ تخت کے اوپر جناب فضہ کی جوتیاں تھیں، دوسری طرف اس حبشہ کے اس گاؤں کے اس قوم کے لوگ نکلے جناب فضہ کی تلاش میں، اور جب مدینے پہنچے تلاش کرتے کرتے جناب فضہ کو بتایا، تو جناب فضہ نے اپنی قوم کی حکومت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں اہل بیت رسالت کی غلامی کو چھوڑ کر تو حکومت کرنے نہیں جانا چاہتی۔ لیکن یہ دوسرا قول بہت زیادہ ضعیف علماء نے قرار دیا، اور ایک تیسرا قول بھی وہ یہ ہے کہ جناب فضہ کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ جناب فضہ کا تعلق ہندوستان کے علاقے راجپوتانہ سے، راجپوتانہ کے بادشاہ کی لڑکی تھی جناب فضہ، جناب انہیں شہزادی ہند بھی کہا گیا ہے تاریخی کتابوں میں۔ جب پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینہ ہجرت، اسی زمانے میں وہ حبشہ کے لوگ جو بالکل ساحل سمندر پہ رہتے ہیں، وہ یہاں آئے، ہندوستان کے ساحلی علاقوں پہ راجپوتانہ میں بھی پہنچے لوٹ مار، اور اس لوٹ مار کے نتیجے میں جناب فضہ کو گرفتار کر کے حبشہ لے جانے کے بعد اپنے بادشاہ نجاشی کے حوالے کیا۔ پھر یہاں سے روایت مل جاتی ہے کہ نجاشی نے جعفر طیار کے حوالے کر دیا تھا کہ میری جانب سے یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیا۔ تو اب اصل میں صرف دو روایتیں بچی کہ یا ان کا تعلق حبشہ سے ہے یا ان کا تعلق ہندوستان سے۔ وہ علماء جو کہتے ہیں کہ جناب فضہ کا تعلق حبشہ ہی سے وہیں کی ولادت ہے، ان کے پاس صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یا یزید کے دربار میں جناب فضہ کو کوڑا مارا گیا ایک موقع کے اوپر، تو اس وقت جناب فضہ نے حبشی غلاموں کو دیکھا تھا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ لیکن محققین کا یہ اتفاق ہے کہ یہ واقعہ جناب فضہ کے نام سے غلط مشہور ہو گیا۔ ہاں مشہور ہے، پڑھا جا سکتا ہے مجالس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جناب فضہ نہیں بلکہ یہ دوسری کنیز تھی اہل بیت رسالت کے خاندان، اور کیونکہ اہل بیت رسالت کی ایک ہی کنیز مشہور ہے جناب فضہ، اس لیے ان کے وہ دوسری کنیز کے بھی جتنے واقعات ہیں وہ سب جناب فضہ کی سوانح حیات میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر جناب ناصر الملت علی اللہ و مقامہ کی تحقیق یہ کہ جناب فضہ کا تعلق ہندوستان سے تھا، وہ ہندوستان کی شہزادی تھی، اور ہندوستان کی شہزادی ہونے کے بعد حبشہ ہوتی ہوئی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آنا۔ یہ جناب فضہ کے ابتدا کے بارے میں، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، ہم نے صحیح علماء نے اس کے قول کو نقل کیا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جناب فضہ کی وفات کا معاملہ، پھر جناب فضہ کے وہ واقعات جو بیچ میں ہم بیان کرتے ہوئے یہ ولادت اور وفات کا مسئلہ طے ہو جائے۔ جناب فضہ کی وفات کب ہوئی؟ عام طور پر جو علماء میں مشہور اور جس روایت کو ممبر سے بھی پڑھا جاتا وہ یہ ہے کہ جب جناب زینب شام تشریف لے گئی تھی دوبارہ، یزید کے قید سے رہا ہو کر اہل بیت رسالت مدینے مدینے آنے کے بعد یزید کو اطلاع ملی کہ چوتھے امام کے گھر میں مدینے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور چوتھے امام کربلا کے واقعات پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو یزید نے خط لکھا والی مدینہ کو کہ علی بن حسین کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج، چنانچہ چوتھے امام کو گرفتار کر کے بھیجا۔ جناب زینب کا دل کا مان
کہ میرا بھتیجا تنہا اس شام میں جائے، چنانچہ وہ بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ چل، اور جناب فضہ وہ اپنی شہزادی کے ساتھ چل۔ چلتے چلتے یہ قافلہ جب شام کے قریب ایک باغ میں پہنچا جہاں منزل تھی، جہاں یہ قافلہ ٹھہرا، تو اس باغ میں وہ درخت تھا کہ جس پر جب پہلی مرتبہ یہ قافلہ آیا تھا کربلا سے، تو اسی درخت پر امام حسین کے سر کو لٹکایا گیا۔ جناب زینب کو باپ یاد آ گیا، یہ وہ مشہور روایت ہے جو علماء پڑھتے ہیں۔ تو جناب زینب نے جب درخت دیکھا، درخت کو دیکھ کر بھائی کا سر یاد آ گیا، اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر ماتم کرنے لگے۔ روتے روتے خط کھا کے گر پڑی، درخت کے نیچے سے پانی کی نہر بہ کے جا رہی تھی، جناب زینب اس نہر میں گر گئی، پانی بند ہو گیا۔ باغ کا مالک انتہائی شقی القلب شخص، وہ باغ کے اندر وہ سینچائی کر رہا تھا، پانی دے رہا تھا، اس نے دیکھا کہ پانی آنا بند ہو گیا، چنانچہ وہ واپس پلٹا کہ یہ سبب کیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت بے ہوش ہو کر پڑی ہے، جس کی وجہ سے پانی آگے نہیں بڑھ رہا۔ بجائے اس کے کہ وہ کوئی تحقیق کرتا، اس نے بیلچا اٹھا کر پوری شدت شہزادی کے سر پہ مارا۔ شہزادی اسی زخم کی وجہ سے شہزادی کی شہادت ہو گئی، اور کیونکہ شام سب سے قریبی مقام تھا، اس لیے شہزادی زینب کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ اور جناب فضہ بھی پھر وہیں رہی کہ یہاں میری شہزادی ہے، میں واپس نہیں جاؤں گی، اور کچھ عرصے کے بعد جناب فضہ بھی انتقال کر کے وہیں شام میں دفن۔ چنانچہ شام میں جناب زینب کا روضہ تو مشہور ہے، جناب فضہ کی بھی ایک خبر ملتی ہے، لیکن یہ مشہور روایت علماء پڑھتے ہیں، لیکن محققین کی تحقیق یہ خاص طور پر جناب ناصر الملت علی اللہ مقامہ کا نام آتا، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ یوں ہی مشہور ہو گیا۔ اور جس طرح کربلا کے واقعے دو تین بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو بہت مشہور ہو گئیں، لیکن ان کے اندر زیادہ حقیقت نہیں، بلکہ نام کی یکسانیت کی بنا پر ایک کے واقعے دوسرے کی سالان حیات میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ایسا ہی واقعہ جناب سے جس طریقے سے ان کی تحقیق یہ تھی جناب سکینہ کے بارے میں کہ وہ شام کی زندہ میں انتقال کر گئی، تحقیق کے لیے مورخین کی کہ وہ دوسری بیٹی تھی جناب رقیہ۔ جناب سکینہ تو اس کربلا اور شام کے واقعے سے صحیح و سالم مدینے آئی تھی اور بڑی طویل عمر پائی تھی جناب سکینہ نے بعد۔ جس طرح امام حسین کے سر کے بارے میں کئی روایتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ وہ سر کہاں دفن، اسی طرح جناب زینب کے بارے میں غلط روایت مشہور ہوئی ہے، اور اسی واسطے سے جناب فضہ کے بارے میں بھی روایت غلط مشہور ہو گئی۔ جناب ناصر الملت کی تحقیق یہ کہ جناب زینب کا دوبارہ شام جانا بالکل ثابت نہیں، کیونکہ جب چوتھے امام گرفتار کر کے لے جائے جا رہے اس وقت جناب زینب جب بے چین ہوئی تو چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ تسلی رکھیں، میں بخیریت واپس آ جاؤں گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ اور ایک امام وقت کی بات تھی، یہ ممکن نہیں تھا کہ جناب زینب اس بات کو ٹھکرا دے، اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ کچھ چوتھے امام بھی شام تک نہیں گئے، آگے راستے میں گئے تھے، پھر اجازت امامت سے واپس آ گئے۔ چنانچہ جناب ناصر الملت کی یہ تحقیق اور کچھ اور محققین تھی کہ شام میں جناب زینب کا جو مزار ہے یہ بالکل غلط فہمی کی بنا پر ہے، یہاں پر کوئی اور مقدرہ ہوں گی خاندان اہل بیت کی جن کا نام بھی زینب ہوگا، وہ دفن کر دی گئی، ورنہ جناب زینب ایک مرتبہ کربلا سے شام جا کر جو واپس آئی تو پھر مدینے سے باہر نہیں نکلی، اور مدینے میں ان کا انتقال ہوا، اور جنت البقیع میں جناب زینب کی قبر موجود۔ اگر یہ شہرت یہی بلکہ شام کی زیارت بھی اسی لیے مشہور ہے کہ وہاں جناب زینب کی قبر ہے، لیکن محققین کا یہ اتفاق ہے روایات کی روشنی میں کہ یہ واقعہ بالکل غلط تھا، بلکہ جناب زینب مدینے کے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہے، انہوں نے مدینہ کبھی نہیں چھوڑا۔ جناب فضہ کا ان کے ساتھ جانا بھی ثابت نہیں، بلکہ جناب فضہ مدینے میں نہیں، جناب زینب کے انتقال کے بعد وہ مدینے سے کوفے چلی گئی اپنے بیٹوں کے پاس، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کو کہاں دفن کیا گیا اس کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ تو جناب فضہ کے بارے میں اتنی گفتگو ہوئی کہ ان کا نام کیا تھا، ان کا تعلق کہاں سے تھا، ان کی وفات کہاں سے ہوئی، ان کے شوہر کون سے، ان کی اولادیں کون سی۔ ہر جناب فضہ کے کچھ ابتدائی زندگی کے حالات، جناب فضہ کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں، اور جناب فضہ کی اس فضیلت کا تذکرہ نہ کیا جائے جس کے اندر جناب فضہ کا یہ نمایاں واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک صرف اور صرف قرآنی انداز میں قرآنی زبان میں خطاب کیا۔ جناب فضہ کے حالات میں ان کے واقعہ نہ ہو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس واقعے کو بیان کریں ہم ایک اور چیز بتا دیں۔ جناب فضہ کے ابتدائی حالات یعنی ابتدائی سے مطلب اہل بیت کے گھر میں آنے کے بعد جو حالات ہیں وہ زیادہ تر معجزات اور کرامتوں کے حالات جو یہ مجمع بخوبی جانتا جسے دوہرانے کی ضرورت نہیں۔ مثلا جناب فضہ نے پیغمبر اسلام کی دعوت کی،
انتظام کھانے کا کچھ نہیں تھا، خدا سے دعا مانگی، جنت سے کام کر کے آیا. یا مثلا وہ واقعہ کہ جب پیغمبر امیر المومنین ایک دن جناب فضہ سے کہہ رہے تھے کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، نماز کا وقت آ رہا ہے، پانی لاؤ، اور جناب فضہ نے پانی مہیا نہیں کیا. امیر المومنین باہر آئے صحن کمرے سے باہر کہ جناب فضہ پانی کیوں نہیں دے رہی. دیکھا کہ پانی کا بھرا ہوا کچھ رکھا ہوا، وضو کر کے مسجد میں چلے گئے. نماز کے بعد پیغمبر نے پوچھا کہ اے علی آج تم نے کس پانی سے وضو کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں وہاں فضہ سے پانی مانگ رہا تھا. فضہ نے کوئی جواب نہیں دیا. باہر نکلا تو سچ رکھا تھا جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ جناب فضہ نے رکھا ہو. کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ تم نے پانی مانگا. جناب فضہ اس وقت ان دنوں میں سے تھی جب ہر عورت نجیب ہوا کرتی اور تمہاری عظمت کو اور تمہاری پاکیزگی کا خیال کرتے وہ جھٹکی کہ اس حالت میں تمہارے وضو کے لیے پانی کیسے لے کے آئے. شرن وہ پانی غلط نہیں ہے، بالکل پاک اور مباح ہے جب عورت ایام حیض میں پانی لے کے آئے. لیکن جناب فضہ کے ذہن میں جو اہل بیت رسالت کی عظمت، تو وہ تمہاری پاکیزگی دیکھ کر انہوں نے پانی لانا مناسب نہ سمجھا، لیکن اپنی فطری شرط کی وجہ سے وجہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں پانی کیوں نہیں لا رہی. اس وقت خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فضہ اپنی حیا کی وجہ سے جواب نہیں دے رہی ہے، تم جا کر فضہ کی حیا کا پردہ رکھو اور آپ ایک کوثر سے جنت کے تخت میں پانی بھر کر علی کے صحن میں رکھ دیا جاؤ تاکہ علی اس سے وضو کرے. تو یہ آپ ایک کوثر کا پانی ہے جس سے وضو کر کے تم اس وقت مسجد میں آئے. یہ جناب فضہ کی عظمت. یہ وہ واقعات ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ آپ نے سنے ہوئے ہیں معجزات والے، یا سورہ العطا کا آنا کہ جناب فضہ کی شان میں بھی یہ سورہ نازل ہوا. جناب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اس لیے کہ وقت کم ہے، گفتگو کو بڑے جلدی اختتام تک پہنچانا. ہاں، قرآن کے علم کے ساتھ جناب فضہ کی ایک علم میں حذافت و مہارت کا تذکرہ اور کرتا چلوں. وہ عربوں کا پرانا ماحول، یعنی پوری دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں، لیکن جناب فضہ اس وقت بھی علم کیمیا جانتے ہیں. وہ آج کا کیمسٹری کا علم نہیں، اس زمانے کا علم کیمیا یعنی سونا بنانے کا علم. جناب وہ بھی واقعہ علماء پڑھتے ہیں، میں صرف اشارہ کر دوں کہ جب جناب فضہ اس گھر میں نئی نئی آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنی فاقہ کشی کی زندگی گزاری جا رہی کہ ایک دن تو ایسا دیکھا کہ صبح سے شام تک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور امام حسین پر بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی. جناب فضہ کے دل میں بڑا رحم آیا، بڑی ہمدردی پیدا. تو انہوں نے ان کو علم کیمیا آتا تھا، بازار سے کچھ دوائیں خریدی جا کے تانبے کا ایک ٹکڑا لیا، کچھ دواؤں کو ملا کر ایک کھیر بنایا، تانبے کے ٹکڑے پر ڈالا، کچھ عمل ہوا اور سونے کا ٹکڑا بن گیا. وہ لے کر پہنچی امیر المومنین کے پاس کہ آقا میں آپ کے گھر میں غربت دیکھ رہی کہ اس وقت میں یہ خدمت کر سکتی ہوں کہ آپ اس سونے کے ٹکڑے کو فروخت کر دیجیے اور گھر کو اس وقت چلائیے. امیر المومنین مصلی پر بیٹھے تھے. ایک مرتبہ دیکھا، کہا کہ اے فضہ کہ تم نے بڑا اچھا سونا بنایا، لیکن اگر تم اسے تھوڑی دیر آگ میں اور پکا دیتی تو اور زیادہ اچھا سونا بن جاتا. فضہ نے حیران ہو کر کہا کہ آقا کیا آپ بھی اس علم کو جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس علم کو جانتے ہیں. دیکھو وہ حسین کے ہاتھ میں کیا. فضہ نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ حسین جو بھوک کے مارے غشی کی حالت میں ہے، کھیلتے کھیلتے پتھر کا ایک ٹکڑا تھا جو سونے میں تبدیل ہو چکا تھا. کہا کہ دیکھو حسین کے ہاتھ میں دیکھا، اب ادھر دیکھو. یہ کہہ کے مصلی کو اٹھایا اور زمین کی جانب اشارہ کیا. فضہ دیکھتی ہے کہ زمین میں ایک شگاف پڑ گیا، ایک پنجب بن گئی جس کے اندر سے سونے کی نہر بہنے لگی. کہا کہ اے فضہ یہ سونا ہمارے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یہ تو ہم صرف مرضی الہی کی وجہ سے اس فاقہ کشی میں زندگی گزار رہے ہیں. فضہ اب تم چاہو تو اس سونے کو استعمال کر کے اپنی ضروریات پوری کرو. فضہ نے سنا، ایک مرتبہ سونے کا ٹکڑا اٹھا کر اسی نہر میں ڈالا، شگاف بند ہو گیا اور کہا کہ جب آپ مرضی الہی کی خاطر ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزاروں گی تاکہ مرضی الہی کو حاصل کروں. اس انداز سے فضہ نے اہل بیت رسالت کا ساتھ دیا. راحت میں ہر ایک ساتھ دیتا اور فاقہ کشی میں بھی ساتھ دیتا، لیکن صرف خدا کی خاطر فاقہ کشی. اسی وجہ سے جناب فضہ کو بلند ترین مقام ہوا، وہ عظیم مقام ہوا کہ اہل بیت رسالت نے ہر مقام پر فضہ کو یا بہن کہہ کے پکارا یا ماں کہہ کے پکارا. عظمت ملاحظہ کیجیے جناب فضہ، اور اس سے اندازہ کیجیے. میں گفتگو کو بہت سمیٹ رہا اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے گزرا جا رہا. اس سے اندازہ کیجیے کہ تمام زندگی پیغمبر اسلام جب تک حیات رہے جناب فضہ نے جو خدمت کی اہل بیت رسالت کی وہ تو آپ نے سنی اور واقعات علماء نے بھی بتایا. اس سے جناب فضہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ جب واقعہ وفات کے رسول کے بعد اہل بیت رسالت کے گھر میں پہلی مصیبت آئی
اور اس وقت گھر کا دروازہ گرایا گیا اور گھوڑا مارا گیا شہزادی کونین سیدہ کائنات کو. تو جس وقت شہزادی فاطمہ اس گھوڑے اور جلتے ہوئے دروازے کی ضرب سے لڑکھڑا کے زمین پہ گری تو بے اختیار ان کی زبان سے کیا نکلا؟ بہن فضہ آؤ اور آ کر مجھے سہارا دو، میرا بیٹا محسن میرے پیٹ میں شہید ہو چکا. پہلا جملہ پہلی آواز جو دی فاطمہ نے وہ جناب فضہ کو دی. اسی سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جناب فضہ کا بارگاہ امامت میں کتنا بلند مقام تھا. اور پھر وہ واقعہ بھی یاد کریں کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد عاشور کے دن امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب مضطرب ہو گئی، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. ایک مرتبہ جناب فضہ نے پوچھا بھی تھا کہ شہزادی آپ اتنی گھبرائی تھی اور پریشان کیوں؟ تو جواب دیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھیا کے لاشے کو پامال کرنے کی تیاری کی جا رہی. جناب فضہ یہ روایت تو اصول کافی کی روایت ہے، محمد ابن یعقوب کلیمی کی کتاب اصول کافی کہ جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ کتاب امام زمانہ کی نظر سے گزری اور امام نے کہا تھا آزاد کافی سے شیعہ دینا جس میں ہمارے شیعوں کی ہدایت کی تمام روایتیں موجود. اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، غلط روایتیں بھی ہیں، لیکن ہماری مستند ضعیف کتاب اس میں یہ روایت ہے کہ جب جناب زینب مضطرب ہو گئی، پریشان ہو گئی اور کہا کہ فضہ میرے بھیا کا لاشا پامال ہونے کی تیاری کی جا رہی، تو کہا کہ شہزادی مجھے امیر المومنین بتا کر گئے تھے کہ اسی صحرا کے اندر ایک شیر جو کسی دن کے لیے انتظار کر رہا اور اس کے بعد کہا کہ میں اس کو بلا کے لاتی. چنانچہ جناب فضہ صحرا میں گئی، ابو الحارث کہہ کے اس شیر کو بلایا. یہ وہ شیر تھا جو ایک دن مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے پاس آیا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا کہ یا امیر المومنین میری مادہ کا شیرنی کا انتقال ہو گیا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کی پرورش نہیں کر سکتا. امیر المومنین نے کہا تھا کہ فلاں جنگل میں چلا جا، وہاں پر ایک شیرنی ہے، جا کر اس سے کہے کہ علی کا حکم یہ ہے کہ تیرے بچے کو پالے. اور وہ شیر چلا گیا. کئی سال کے بعد پلٹ کے آیا، شیرنی سمے کوفے کی مسجد میں تہلکہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، پتھر مچ گئے. لیکن وہ سیدھا ممبر کوفہ پر آیا اور آ کر امیر المومنین سے بات کی. لوگوں نے پوچھا کیا کہا تو مولا نے کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شیرنی اس کی بات مان گئی تھی، بچے کو پالا. اب آ کر کے کہتا کہ وہ شیرنی کہہ رہی ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا، تیرا بچہ جوان ہو گیا، اب میں جاؤں تو میں آپ کے پاس اجازت دینے آیا. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ نے بھی اس شیر سے کچھ کہا تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں میں نے اس سے کہا تھا کہ تو دشت نینوا میں چلا جا، میدان کربلا کے جنگل میں چلا جا، وہاں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری ضرورت پڑے گی اور تجھے ہماری خدمت کرنا پڑے گی. فضہ کہتی کہ میں شہزادی کو میں نے کہا کہ شہزادی وہ شیر اب تک موجود، اور پھر صحرا میں گئی اور ابو الحارث کہہ کے شیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ شہزادی زینب کا فرمان ہے کہ آ کر ان کے بھائی کے لاشے کو بچا. چنانچہ وہ شیر آیا اور آ کر جناب امام حسین کے لاشے پر پہرا دیا اور لوگوں نے جو پامال کرنے آئے تھے لاشا حضرات کی عمر صاحب کو اطلاع دی کیا ہے کہ سارے سال کے کیا غضب ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا اس بات کو چھپا دو، کسی کو بتانا نہیں، بلکہ مشہور یہی کر دو کہ ہم نے حسین کا لاشا پامال کیا. چنانچہ اصول کافی کی روایت سے پتا چلتا کہ امام حسین کا لاشا پامال نہیں کیا گیا تھا. یہ روایت صرف مشہور ہو گئی. البتہ جو کچھ میں نے آج بیان کیا کہ یہ روایت مشہور ہو گئی، یہ مشہور ہو گئی، یہ مشہور ہو گئی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر اسے کوئی عالم پڑھے تو وہ غلط پڑھ رہا. علماء نے اجازت دی کہ کربلا کے واقعے کے سلسلے میں حقیقی روایت بھی پڑھی جا سکتی ہے، مشہور روایت بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر وہ کسی کتاب کے اندر موجود. اور کربلا کے واقعے کے اندر جناب فضہ کے کردار جس کو انشاءاللہ میں بھی پھر واضح کروں گا، اس کے بعد پھر وہ زمانہ آتا کہ اہل بیت کی رسالت کو چھوڑ کر جناب فضہ نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا کہ سوائے قرآن کی اور کوئی گفتگو کرتی ہی نہیں. چنانچہ ایک مشہور و معروف واقعہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے، البتہ اس میں دو مختلف روایتیں. 8 منٹ بچ رہے ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ 8 منٹ میں اس واقعے کو مکمل کر دوں. اگر مکمل نہ ہو سکا تو 2-3 منٹ زیادہ آپ کے لے لوں گا، جس کے لیے آپ سے معذرت، لیکن یہ واقعہ تو ضرور آنا چاہیے. دو مختلف روایتیں، یا تو یہ واقعہ دو مختلف جگہوں پر پیش آیا تھا اس لیے روایتیں مختلف ہیں، یا راوی سے روایت بیان کرنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. بہرحال میں دونوں روایتوں کو ملا کے پیش کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. بہتر طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک روایت پڑھتا پھر دوسری، لیکن وقت کا میں دونوں کو ملا کے پڑھ رہا ہوں. یہ مشہور واقعہ ہے اور اتنی کثرت کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ آپ کو تو زبانی یاد ہو گیا ہوگا، لیکن پھر میری گزارش ہے کہ اس کو سنتے چلیں. عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ میں زمانے حج میں نکلا اور حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی عورت، کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی. میں فوراً اس کے پاس گیا
اب ایک روایت میں ہے کہ جاتے ہی میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے ایک مرتبہ جواب دیا قل سلام فسوف یعلمون، کہ پہلے سلام کرو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے میری غلطی پر ٹوکا ہے کہ میں نے سلام کیوں نہیں کیا، چنانچہ میں نے کہا السلام علیکہ السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، تم پر بھی سلام، یہ تمہارے رحیم رب کا قول۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ اکیلے صحرا میں بیٹھی، سوال کیا کہ تو قوم جن سے تعلق رکھتی ہے یا انسان؟ اس نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت زینت کر کے نماز پڑھنے جایا کرو۔ میں سمجھ گیا اس سے اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ بنی آدم سے تعلق رکھتی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے دریافت کیا کہ پھر تو یہاں کیوں بیٹھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر سورہ اعراف کی آیت پڑھی کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے خدا گمراہ کر دے، جسے خدا راستہ بھٹکا دے، پھر اس کی کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں راستہ بھول گئی۔ ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا تو کہاں سے آ رہی؟ اس نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی کہ ینادون من مکان بعید، ہم ان کو بہت دور سے بلا کے لائیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ میں بہت دور سے آ رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ بتا تو صحیح کہاں سے آ رہی؟ اس نے سورہ اسرا کی آیت پڑھی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں مسجد اقصی سے آ رہی ہوں۔ میں نے پھر پوچھا کہ کیا کہا رہی، ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ اس نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ خدا کے گھر کا حج کریں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حج کرنے جا رہی۔ میں نے پوچھا کہ تو کب سے یہاں راستہ بھٹک کر بیٹھی؟ تو اس نے ایک مرتبہ سورہ مریم کی آیت پڑھی وَثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا، 3 راتیں مسلسل گزر گئی۔ میں نے ایک مرتبہ حیران ہو کر پوچھا کہ پھر تو کھانے پینے کا کیا انتظام کرتی؟ اس نے سورہ شعراء کی آیت پڑھی والذی ہوا یطعمنی ویسقین، حضرت ابراہیم کا قول، وہی خدا ہے جو میرے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور میرے پانی کا انتظام کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جاتا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ پھر تو نمازیں کیسے پڑھتی، وضو کیسے کرتی؟ اس نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تیمم کر کے اپنا گزارا کر رہی۔ میں نے ایک مرتبہ کھانا رکھا اور کہا کہ نیچے کھانا کھائیے۔ اس نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزے رات ہونے تک مکمل کیا کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بتا رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، پھر کیسا روزہ؟ اس نے پھر سورہ بقرہ کی آیت پڑھی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو سنتی روزہ رکھے گا تو یہ یاد رکھے کہ خدا شکر، خدا احسان کی جزا دینے والا اور خدا علم رکھنے والا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ سنتی روزے کو تو بیچ میں توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس نے پھر تیسری آیت پڑھی سورہ بقرہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزے مکمل کرو تو تمہارے لیے بہت بڑی خیر اور بہت بڑی نیکی ہے اگر تم اس مسئلے کو جانتے ہو۔ میں نے ایک مرتبہ اس کی یہ گفتگو سنی، گھبرا کے سوال کیا کہ آپ اس طرح سے کیوں بول رہی، آپ میری طرح سے صاف زبان میں گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ اس نے ایک مرتبہ سورہ قاف کی آیت پڑھی وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک نگہبان فرشتہ اس پر مقرر۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ کیونکہ ہر جملے پر انسان پکڑا جائے گا، اس لیے میں اپنی زبان سے سوائے کلام خدا کے انسانی کلام نکالتے ہی نہیں تاکہ قیامت کے دن کوئی کوشش نہ ہو۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے دریافت کیا کہ آپ کا قبیلہ کیا؟ اس نے سورہ اسرا کی آیت پڑھی لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، جس چیز کا علم تمہارے لیے ضروری نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، قیامت کے دن سماعت و بصارت و دل ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا چاہتی کہ جو چیز تم سے تعلق نہیں رکھتی ہے، جو اس وقت مورد ضرورت و حاجت نہیں، اس کے بارے میں پوچھ کر کیوں بلا وجہ اپنے کان کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو قیامت کے دن سوال کی مقام پر پیش کر رہے؟ ایک چیز یاد کی تو زیادہ جواب دینا پڑے۔ میں سمجھ گیا اس کی بات، میں نے کہا مجھے معاف کر دی۔
اس نے فوراً سورہ یوسف کی آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، آج تم کو میں معاف کرتی ہوں، روز قیامت خدا بھی تمہیں معاف کرے گا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ سواری پر چلنے کو تیار ہیں؟ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو گے خدا اسے جان لے گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سواری پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ میں نے تیزی سے سواری لا کر ان کو بٹھانا چاہا، انہوں نے فوراً سورہ بقرہ کی 286 آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جلد بازی پر مجھے ٹوک رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام کرو۔ ایک مرتبہ میں نے سواری کا جانور لا کر رکھا اور اس کے بعد خود بیٹھ کر ان کو بٹھانا چاہا، انہوں نے فوراً سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات برباد ہو جاتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ دو آدمی اونٹ پر سوار، وہ میرے ساتھ اس اونٹ پر سواری نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں فوراً اونٹ پر سے اتر گیا اور ایک مرتبہ اونٹ ان کے سامنے رکھا، ان کے سامنے لے گیا، فوراً انہوں نے سورہ نور کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول مومنوں سے کہہ دو کہ جب عورتوں کا سامنا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر دیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے یہ چاہ رہی ہے کہ میں نگاہوں کو پھیر لوں تاکہ وہ آرام سے ان پر سوار ہو جائیں۔ میں منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ خاتون اونٹ پر چڑھنے لگی، سجاوے نے ان کا کپڑا پھنسا، انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی، قرآن کی آیت پڑھی، فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر۔ میں منہ پھیرے کھڑا تھا، یہ آیت سنتے ہی سمجھ گیا کہ ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی۔ فوراً میں مڑ کر ان کے قریب آیا، انہوں نے میری تعریف کی، فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو علم و فہم دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے فہم کی اور سمجھنے کی تعریف کر رہی۔ میں نے اونٹ کے پیر کو اچھی طرح باندھا، سجاوے کو مضبوط کیا اور پھر منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سوار ہو، اب مجھے انتظار تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا یہ سوار ہو گئی۔ ایک مرتبہ انہوں نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، خدا کا شکر ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے قابو میں دیا، جبکہ ہم تو اس کے قابل نہ تھے اور ہم کو خدا کی طرف پلٹ کے جانا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سواری ان کے قابو میں آ چکی، چنانچہ میں بولا اور ایک مرتبہ اونٹ کو لے کے چلا اور چلتے چلتے خودی پڑھنے لگا۔ عربوں کا طریقہ ہے کہ جانوروں کو چلاتے وقت ایک نغمہ پڑھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اونٹ کو لے کے چلنے لگا۔ فوراً انہوں نے سورہ لقمان کی 19ویں آیت پڑھی، وقصد فی مشیک وقصد من صوتک، ایسا لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ اپنی آواز بھی آہستہ رکھو اور اپنی چال بھی آہستہ رکھو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے آہستہ چلنے کو اور آہستہ نغمہ گانے کو کہہ رہی۔ میں نے چال بھی آہستہ کر دی، اونٹ کی آواز بھی دھیمی کر دی اور ایک مرتبہ اپنے کام میں لگا رہا۔ انہوں نے فوراً ایک مرتبہ سورہ مزمل کی 20ویں آیت پڑھی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ قرآن میں سے یاد ہے وہ پڑھو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے یہ خواہش کر رہی ہے کہ میں گانا نہ گاؤں بلکہ تلاوت قرآن کروں۔ میں نے فوراً تلاوت قرآن شروع کر دی۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی 269ویں آیت پڑھی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف صاحبان عقل ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے نصیحت قبول کرنے کے عمل پر میری تعریف کر رہی۔ چلتے چلتے میں نے سوال کیا کہ خالہ کے آپ کے شوہر زندہ؟ انہوں نے سورہ نساء کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے صاحبان ایمان ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو جو تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں اس سے تکلیف پہنچے، تمہیں برا لگے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے شوہر انتقال کر چکے۔ بہرحال ہمارا فاصلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شام کا وقت آ گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا اب میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا، سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، وما جعلناہم جسدا الا یاکلون الطعام، ہم نے انسانوں کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کھانے کی دعوت کو قبول کر رہی۔ انہیں میں نے کھانا کھلایا اور ہم چلتے رہے یہاں تک کہ قافلہ ہمیں مل گیا۔ جب میں قافلے کے اندر مل گیا تو میں نے پوچھا کہ کیا اس قافلے میں تو کوئی آپ کا جاننے والا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف کی 46ویں آیت، کہ مال اور اولاد یہ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی کی زینت۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس قافلے میں نے ایک مرتبہ پوچھا آپ کے بیٹے کرتے کیا تاکہ اس سے پہچاننے میں آسانی۔ انہوں نے ایک مرتبہ
قرآن کریم کی آیت پڑھی علامات وبالنجم هم یهتدون، ہم نے لوگوں کے لیے کچھ علامتیں بنائی اور ستارے رکھے ہیں جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے لڑکے اس قافلے کے رہبر ہیں، گائیڈ ہیں، قافلے کو راستہ بتانے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان لڑکوں کا نام تو بتائیے۔ انہوں نے قرآن کی 4 آیتیں پڑھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یقیناً میں تمہارا پالنے والا خدا ہوں۔ ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ ویا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑ لو۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے بیٹوں کے نام داؤد و موسیٰ و محمد اور یحییٰ۔ میں نے قافلے میں جا کے آواز لگائی کہ ان 4 ناموں سے قافلے کے گائیڈ اور لیڈر کون سے ہیں۔ 4 نوجوان نکل کے آ گئے، اس اونٹ کے قریب پہنچے، میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ ہماری ماں کو لے کے آ گئے۔ ایک مرتبہ اس نے سورہ کہف کی آیت پڑھی اس مومنہ نے کہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرَحْلِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ تم اپنے میں کفار والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک کو شرائط کو دیں تاکہ وہ دیکھیں کہ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے اور وہ لے کر آئے۔ میں سمجھ گیا کہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کھانا لایا جائے۔